حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر جہاں بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، جہاں عثمان سیبی کھڑا تھا، برابر حدیث میں آتا ہے، یہ اتفاق کی بات نہیں، اللہ نے ایسا موقع لا دیا، اور اس جگہ پر برابر کھڑا ہوا ہے عثمان سیبی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان لبیک، عثمان اس جگہ پر کھڑے ہیں، میں بار بار کھڑے ہیں کھڑا ہے نہیں کہتا ہوں، حالات ابھی بدل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کچھ یاد ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ کہا کہ آپ آئے تھے دروازہ کھلوانے کے، فرمایا چابی کس کے ہاتھ میں تھی؟ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں چابی تھی، یعنی تمہارے ہاتھ میں عثمان کے، اور تم نے جلدی سے کہا کہ چابی تمہارے ہاتھ میں تھی اور میں کہاں تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ اسی جگہ پر، اور میں نے تمہارے پاس چابی مانگی تھی اور تم نے مجھے جو باتیں کہی تھی وہ یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ یاد ہے، سر جھکاتے ہوئے، اور کہا میں نے کہا تھا کہ عثمان تم میری جگہ پر کھڑے ہوں گے، میں تمہاری جگہ پر کھڑا ہوں گا، یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ پکا یاد ہے۔ کہا ایسا ہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی یاد ہے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دیتے ہیں، چابی آپ نے لی، لینے کے بعد کہا عثمان یہ چابی تمہارے پاس ہے، تمہارے خاندان میں قیامت تک کوئی نہیں لے سکتا، تمہارے پاس ہے قیامت تک، سعودیہ بھی آ گیا آج، اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، سیاہ جتنا میں کوئی لے نہیں سکتا، عثمان تمہارے پاس، اور تم مرو گے تمہارے خاندان میں یہ قیامت تک یہ چابی چلے گی، شیبی خاندان میں، آج بھی شیبی خاندان میں چابی۔ اللہ کے رسول نے بیت اللہ شریف کے دروازے پڑھے اور اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو اس نے کہا اخن کریم و نبی کریم، یہ کریم، اخن کریم و نبی کریم، آپ میرے بھائی بھی ہو عرب کے لحاظ سے، کریم بھائی بھی ہے اور کریم نبی بھی ہے آپ۔ تو آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو کریم ابن کریم نے کہا، یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہاری آج کے دن ذرہ برابر گرفت نہیں کروں گا، تم کلمہ پڑھ لو گے میرے بھائی ہو گئے، فرمایا سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کریم نبی، اور جیسے رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ویسے اللہ جل شانہ کیا ہے صفت رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تفسیر کبیر اس کے لکھنے والے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ مفسر ہیں، تو قرآن مجید کی جب تفسیر شروع کی انہوں نے، تو سب سے پہلے انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر لکھنا شروع کی، اس لیے کہ یہی پہلا قرآن پاک میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب رب العالمین کی تفسیر لکھ رہے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر اس کا نام ہے، بہت عظیم الشان تفسیر ہے۔ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی رب العالمین کی، کہ اللہ جل شانہ تمام جہانوں کے پروردگار ہے، کیسے پالنے والے ہیں، کیسے کریم ہے۔ یہ لکھتے وقت ان کو جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت ذوالنون مصری مصر کے رہنے والے تھے، اس لیے مصری، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعے کو تفسیر کبیر کے اندر جو ہے شروع میں ہی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ذوالنون مصری نے مجھ سے بیان کیا، امام رازی کہتے ہیں کہ ایک دن میں دریائے نیل، نہر سویز جس کو کہتے ہیں، اس کے کنارے کے اوپر اپنے کپڑے دھو رہا تھا۔ یہ بزرگان دین اکثر دریا کے کناروں پر رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو کہا کہ دریائے نیل نہر سویز ہے، اس کے کنارے کے اوپر میں اپنے کچھ کپڑے دھو رہا تھا، اور کپڑے دھونے کے اندر مشغول تھا، تو میں کنارے پر دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا زبردست جو ہے وہ بچھو، تازہ بچھو کو کیا کہتے ہیں جی؟ اسکوپیئر، بڑا تازہ بچھو ایک دم دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میری نظر اس کی طرف گئی تو کچھ ڈر بھی لگا، لیکن دیکھا میں نے کہ وہ جھٹ کنارے کے اوپر آیا اور بالکل کنارے کے اوپر گیا، میں ذرا دور تھا، میں اس بچھی کو، اتنے بڑے بچھی کو کنارے پر دیکھ رہا ہوں، اسکوپیئر کو، وہ ایک دم کودا، اور کود کر میں نے دیکھا تو دریا میں سے وہ ایک جانور جس کو کیا بولتے ہیں، جس کی پیٹھ بڑی مضبوط ہوتی ہے جی، ٹوٹوئس، کاشبہ بولتے ہیں نا، کاشبہ کیا بولتے ہیں،
اس کی پیٹھ بڑی مضبوط. یہ جب اس کو کوئی مارتا ہے تو منہ اندر میں لے لیتا ہے نا ایسے, یہ ٹوٹوئس اندر منہ لیتا ہے. لیکن اس کی پیٹھ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس پر کلاڑا مارو تو بھی بات کی نہیں ٹوٹتی. قسم قسم کے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے, میوزیم میں آپ دیکھیں گے پیٹھ بڑی مضبوط ہوتی ہے. کہا کہ جیسا وہ بچھو کنارے اوپر آیا تو یہ ٹوٹوئس نکلا. دیکھو صحیح غلط جو کچھ ہے سمجھ جانا چاہیے. یہ ایک دم چھلانگ اس نے لگائی اور ٹوٹوئس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا, اور وہ ایک دم اس کو لے کر چلنے لگا, اس کو نکال بھی نہیں رہا ہے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ امام راضی کہتے ہیں کہ میں منظر دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے تعجب ہوا کہ یا خدا یہ کیا تیری حکمت ہے. اللہ والے تو حکمت کو دیکھتے رہتے ہیں نا, ہماری طرح تھوڑی. تو کہتے ہیں میں نے لونگی تہمن باندھی اور ایک دم میں بھی دریا کے اندر کودا, نہر سویز میں. آگے دوسرا کنارہ تھا. یوں تو دریا تو بہت بڑا ہے, لیکن کبھی کبھی ایک کنارہ اور دوسرے کنارہ کیا ہوتا ہے, جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا دریائی دل. تو کہا اس طرح وہ جا رہا تھا, میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تیرتا تیرتا جا رہا. ماں کہ پہلے بزرگان دن تیرنا اور سب کچھ جانتے تھے, آج کے بزرگ کی طرح صوفی نہیں تھے نا, سب کچھ دریا میں. کہا میں بھی چلا ان کے پیچھے. دیکھا تو وہ آگے بڑھ رہا ہے, تو آگے دوسرا کنارہ تھا, وہاں جا کر وہ ٹیٹروس ٹھہر گیا. بچھو جو ہے اس کی پیٹھ کے اوپر سے اچھل کر کنارے پر چلا گیا, اور یہ چونکہ پانی کا جانور تھا وہیں رہا. جب وہ کنارے کے اوپر بچھو کودا تو کہا میں بھی کنارے پر گیا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ اس کو لینے کے لیے آیا ہے, تو یہ کون سا عمرہ کرانے لے جا رہا ہے اس کو, کون سا حج پڑھا رہا ہے اس کو, یہ کہاں لے جا رہا ہے اس کو, کس کی زیارت کرنے کو یہ لے جا رہا ہے. ایک دم اس کے لیے ہوائی جہاز آ گیا, اور ہوائی جہاز آنے کے بعد جو ہے لینڈنگ بھی ہو گئی, اور پھر ہوائی جہاز انتظار کر رہا ہے. کہا میں اس کے پیچھے, وہ آگے دوڑ رہا ہے, بچھو بڑا موٹا بچھو دوڑ رہا ہے, فر 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 فر. کہا میں بھی چل رہا ہوں اس کے پیچھے. وہ جس طریقے جا رہا تھا, قریب میں ایک جھاڑی تھی, بڑے بڑے گھناؤنے جنگل درخت تھے, یہ ٹری, اور اس کے اندر جو ہے سب گھاس تھی, اور گارڈن جیسا تھا, باغ, بڑا اچھا خوشنما منظر تھا. اس طرح وہ جا رہا تھا تو ایک دم میری نظر آگے پڑی, تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا سویا ہوا ہے, ینگ مین, نوجوان لڑکا بالکل کیا ہوا ہے, سویا ہوا ہے. اور میں نے سمجھا کہ یہ بچھو ابھی اس کو ختم کرے گا, یہ کوئی حکمت ایسی معلوم ہوتی ہے. اور یہ چند منٹ کی بات ہے, چند لمحوں کی بات, وہ تو دوڑ رہا ہے. تو ایک دم میں نے دیکھا کہ سامنے جو ایک بہت بڑا سانپ نکلا ہے, پھون نکالے ہوئے یوں, اور وہ کہاں بڑھ رہا ہے, نوجوان کی طرف, بالکل قریب میں. جو امام راضی کی بس سے, ذوالنون مصری کی بس سے باہر, یعنی ان کی طاقت سے بات باہر ہو گئی کہ ان کو مار کر ہٹائے اتنے بڑے سانپ کو. تو انہوں نے ایک دم کہا انا للہ و انا راجعون. یہ نوجوان دو دشمن کے درمیان میں گرا ہے, یہ بھی اس کے لیے آیا ہے, وہ بھی اس کے لیے آیا ہے. جیسے ہی سانپ حملہ کرتا ہے نوجوان کے اوپر, بچھو نے چھلنگ ماری اور سانپ کے سر کے اوپر بیٹھ گیا. اور جس وقت یہ بچھو سانپ کے سر پر بیٹھ جاتا ہے, پھر سانپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور بدن میں کسی جگہ پر وہ مقابلہ کر سکتا, سر پر نہیں مقابلہ کر سکتا, اور وہ سر پر کاٹنا شروع کرتا ہے, اور سانپ اس وقت اپنے کو مارنا شروع کرتا ہے. بہت لگتا ہے نا. تو نوجوان کے بس ایک گز بھی دور نہیں سانپ, اور یہ اس کے اوپر سوار ہو گیا بچھو, سانپ کے سر کے اوپر, کھوپڑی کے اوپر, اور ڈسنا شروع کیا. اب سانپ جو ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, بہت کوشش کر رہا ہے کہ بچھو نہیں. پھر جب اس کے سر پر بہت بچھو نے کاٹا تو وہ اپنے سر کو مار رہا ہے یوں. آخر کار چل کر بچھو نے اتنا مارا کہ اس کو وہیں کیا کر دیا, تھوڑی دیر میں دیکھا اتنا بڑا سانپ ڈھیر پڑا ہوا ہے. اور کاٹنے کے بعد بچھو فوراً وہاں سے ریٹرن, فوراً. تو ذوالنون مصری بھی ریٹرن ہو رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح. کنارے پر آئے, کنارہ قریب تھا نہر سویز کا, جب کنارے پر آئے تو دیکھا کہ وہ اس کا ہوائی جہاز پہلے والا تیار ہے. وہ کیا کہا آپ نے, ٹوٹوئس تیار تھا وہیں, اس کے اوپر یہ کیا ہو گیا, بیٹھ گیا, اس کو لے کر چلنے لگا اس کا ہوائی جہاز. ذوالنون مصری پھر آگے نہیں بڑھے, وہیں رہے. نوجوان کو پاؤں ہلا کر اٹھایا, نوجوان کو پاؤں اٹھایا, وہ اٹھا, دیکھا بہت نیند میں تھا بھرے جنگل میں, اور لاؤبالی پر نوجوان تھا. شراب, سن رہے ہو, شراب میں مست, ڈرگ میں مست. شاید اس ڈرگ نہیں ہوگا, لیکن شراب تو کری تھی. کل ہی ایک ڈرگ کے صاحب آئے اور انہوں نے ماشاءاللہ کہا کہ یہ امامہ سر پر, یہ داڑھی آج سے کبھی ٹچ نہیں. اب رات کو دیر سے ملے, اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں ان کی یاد آنے پر کہ میرے مولا اس کی زندگی کو تو ولی کی زندگی بنا دے.
کون ہے کہاں ہے وہ میری آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو کیا بنا دے، ولی، اور تیری رحمت کے دریا سے مولا کریم اس کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ یہ شراب میں مست سویا ہوا ہے، اور ذوالنون مصری نے پاؤں ہلایا، وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد آنکھ کو کھولا، شراب تو اتری ہوئی ہوگی۔ ذوالنون مصری نے کہا، اشارہ کیا سامنے، تو دیکھا ایک سانپ کیا ہوا ہے، بہت بڑا مرا ہوا پڑا ہے۔ وہ ایک دم جھٹکا اور کہا کہ میرے بزرگ، ذوالنون مصری بڑی عمر والے تھے، آپ کون ہیں؟ کہا مجھے وہی گانڈا گپلا ذوالنون مصری کہتے ہیں لوگ، حالانکہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں، ایک پیغمبر کی صفت بھی ذوالنون ہے، ذوالنون کا معنی مچھلی والے۔ فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ وہ مچھلی والے کو یاد کرو، اندھیری میں اللہ کو یاد کیا۔ کون مچھلی والے یہاں؟ تو ذوالنون معنی کیا ہے؟ ان کے ساتھ بھی مچھلی کا ایک قصہ واقعہ ہے، وہ بڑا لمبا ہے، بس آپ اتنا جان لو کہ مچھلی والا۔ کہا مجھ گانڈے گپلے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ آئے مولانا، ایم فلا، ایم مکڑا، ایم ڈھمکڑا، ایسا نہیں۔ سمجھ گانڈے کپڑے لنگی پہنی ہوئی تھی، دریا میں آئے تو پاؤں پکڑے گئے۔ آپ ذوالنون مصری، کہا آپ ایسے کہاں سے آ گئے؟ کہا تم سانس لو، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ دیکھ لیا؟ کہا دیکھ لیا۔ اور ذوالنون مصری اس کو دیکھ کر پڑھنے لگے، پہلے بات کر نہیں رہے۔ فرمایا یا راقدا والجلیل یحفظہ، یہ شراب کے نشے کے اندر سونے والے اللہ جل شانہ تیری بھی عبادت کر رہا ہے۔ یا راقدا، اے سونے والے، والجلیل یحفظہ، جلیل کس کی صفت ہے؟ ایک ذال سے آتا ہے جلیل، وہ نہیں جیم سے آتا ہے۔ والجلیل یحفظہ، اور جلیل اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو شراب میں سویا ہوا ہے اور اللہ تیری حفاظت کرتا ہے۔ من کل سوء یکون فی الظلم، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ شراب پینے کے باوجود بھی تیری حفاظت کر رہا ہے۔ اس اندھیرے کے اندر، اندھیرا اس لیے تھا کہ درخت کی جو ہے گہنی چھاؤ تھی اندر میں، کون بچا سکتا؟ بار بار پڑھ رہے ہیں، نوجوان سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو۔ یا راقدن، اے سونے والے، یہ شعر ہے ان کا اس وقت جو پڑھا، یا راقدن۔ اور اس شعر کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں، جو بہت بڑی زبردست تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اس میں نقل کیا ہے۔ فرمایا بار بار پڑھیں، اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر، اس کو بٹھا کر، یا راقدن والجلیل یحفظہ، اے نشے کے مست کے اندر سونے والا، اے درخت والے، تو درخت لے کر بازاروں میں گھومتا ہے، خدا تیرے ساتھ دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دشمنی نہیں کرتا ہے۔ یا راقدن، اے سونے والے، والجلیل یحفظہ، جلیل اللہ پاک حفاظت کر رہا ہے۔ من کل سوء یکون فی الظلم، ہر اس برائی سے جو تیرے اوپر آ رہی ہے اللہ اس کو ہٹا رہا ہے۔ جب چند مرتبہ اشعار پڑھا، نوجوان سنتا رہا ذوالنون مصری کی بات ادب کے ساتھ، پھر کہا حضرت بتائیے اس کیا، تو پورا واقعہ بیان کیا۔ جب واقعہ بیان کیا تو یہ نوجوان اللہ کہہ کر بے ہوش ہو گیا۔ یا اللہ، میں تیرا نافرمان بندہ، شراب پی کر سونے والا، فلاں فلاں کام کے اندر مشغول، یہ سانپ مجھے کاٹنے کے لیے آیا اور تو نے بچوں کو جو ہے کئی میلوں سے یہاں مجھے بچانے کے لیے بھیجا۔ اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، ایسی بات اتفاقی تھوڑی ہوتی ہے، بالکل اللہ پاک کی حکمت کی ماتحت تھی۔ دیکھا، اسی کو اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تجھے میرے جیسے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میرے جیسے کریم رب سے تجھے دوسرا راستہ کہاں لے گئے؟ کون لے گئے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے، ایک عورت آئی برقعے کے اندر، برقعے کے اندر آئی، پورا اول سے لے کر آخر تک برقع ہے، اور خادموں سے کہا مجھے بایزید بسطامی سے بات کرنا ہے روبرو، میں مکمل پردے میں ہوں۔ پوچھا گیا حضرت بسطامی، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ایک عورت آئی ہے اور وہ اپنا مسئلہ خود بیان کرنا چاہتی ہے اور مکمل برقعے میں ہے۔ کہا کوئی ہے نہیں، خادموں کہا کہ تم بھی یہاں رہو، وہ بھی یہاں رہے، تنہائی میں نہیں، تنہائی میں تم بھی جتنے خادم لوگ ہیں یہاں بیٹھ جاؤ، اس کو بھی پیچھے بٹھا دو، وہ بات کرے برقعے میں۔ وہ کہنے لگی حضرت آپ کے خانقاہ کے اندر
بہت درد کے ماری آئی ہوئی ہوں، بہت مصیبت زدہ ہوں، بہت تکلیف میں ہوں. میرا شوہر ہے، وہ اتنی پٹائی کرنے کے باوجود میں اس کی فرما برداری کرتی ہوں، لیکن وہ میری طرف دیکھتا، اور ایک کالی بھنگن جیسی بدصورت حبشی عورت ہے بے دین، اس کی طرف وہ لگا ہوا ہے. اور آگے سنیے حضرت، اللہ نے منع کیا ہے چہرہ غیر محرموں کو دکھانا. آپ کے سامنے میں غیر محرم ہوں، اپنا برقع نہیں اتار سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورتی دی ہے کہ آپ یہ پورے شہر کے اندر میرے جیسی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں پائیں گے. اور آپ کو اگر یہ معلوم کرنا ہو تو آپ کے گھر میں سے آپ کی بیٹیوں کے ذریعے سے معلوم کر لو. اتنی خوبصورتی مجھے اللہ نے دی ہے، اور وہ حبشن ہے. باعزید بسطامی نے اتنی زور سے چیخ لگائی کہ خانقاہ کے اندر کبھی کسی نے اتنی زور سے چیخ نہیں لگائی، اور بے ہوش ہو گئے سب کے سارے خادم پریشان ہیں سب. پاؤں لمبے کر دیے، ایسا لگتا ہے جیسے روح اڑ جائے گی. کوئی باعزید بسطامی کا خادم پاؤں ہلانے لگا، کوئی کیا کرنے لگا، کوئی پانی ڈالنے لگا، کوئی کیا، بہت زور سے چیخ لگائی. کچھ دیر کے بعد ہاتھ پاؤں ہلے، ہوش میں آئے. عورت وہیں تھی ایک جگہ پر. خادموں نے کہہ دیا تو نے کیا کر دیا، لیکن خادموں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ عورت نے تو بیچاری نے کچھ بات کہی نہیں، اپنی شکایت کی. جب باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آئے تو ان خادموں نے عرض کیا کہ حضرت بات کیا تھی؟ کیا یہ عورت کوئی جادوگرنی ہے، کوئی دوسری ترکیب کی ہے؟ کس بات کی وجہ سے اس کہنے پر ایسا آپ کے اوپر حال طاری ہوا کہ آج زندگی بھر کے اندر کبھی آپ کے اوپر ایسا حال طاری نہیں ہوا؟ فرمایا یہ عورت یوں کہتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ سارے شہر کے اندر کوئی لڑکی نہیں ہوں، پھر بھی میرا شوہر مجھ سے مور رہا ہے. مجھے قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا کہ میرے سے بڑھ کر کون تھا اور تو کس کی طرف چلا گیا. یہ فرمایا کہ مجھے ہوش اڑ گئے. میں عورت کی بات تو ایک طرف، لیکن قیامت کے میدان کے اندر اللہ باعزید بسطامی کو کھڑا کرے گا اور کہے گا باعزید بسطامی مجھ سے بڑھ کر کوئی تھا، مجھ سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر کسی مخلوق میں تو نے پایا تھا؟ سارے انبیاء کو پیدا کرنے والا میں، میری پیدا کی ہوئی چیز تیرے چاروں طرف تھی. ایک طرف دریا سمندر ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، خوبصورت چیزیں ہیں، میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں. باعزید بسطامی تو نے ایک گھڑی کے لیے بھی مجھ سے موڑ کر دوسری طرف کیوں دیا منہ کیا؟ جواب لاؤ. دوسری طرف منہ کیوں کیا؟ جواب لاؤ. میں کیا جواب دوں گا؟ باعزید بسطامی کہتے ہیں میں تو مرنے کے قابل ہو رہا ہوں. فرمایا میں جواب کیا دوں گا میرے مولا کو کہ تو نے یہودیت کی طرف نگاہ کی، نصرانیت کی طرف نگاہ کی، ان کے خرافات کی طرف نگاہ کی. مجھ جیسا خدا تجھے ملا اور کریم رسول ملا، دو کے درمیان میں سے تو کیسا نکل کر بھاگا؟ باعزید بسطامی بے ہوش ہو گئے اور پھر یہ جواب دیا. تو خادم لوگ وہیں بے ہوش ہونے لگے. حال طاری ہو رہا ہے ان کے اوپر، سب کے اوپر حال طاری ہو رہا ہے. عورت کی بات تو رہی گئی جو تھی. وہ کوئی بیچارہ 4 دن کے لیے بیمار ہو رہا ہے، کوئی 5 دن کے لیے، کوئی کھانا نہیں کھا رہا ہے اسی بغن میں کہ اللہ پاک سوال کریں گے تو جواب کیا دیں گے؟ ہے نا؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم کی طرف سے تجھے. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت کو معلوم ہوا کہ فلانی جگہ پر ساری رنڈیاں غلط دھندا کر رہی ہے، چکلا بازار ہے، سب زناکاری مبتلا ہے، سارے شہر کو تباہ کر رکھا ہے. ایک محلے میں حضرت گئے عشاء کی نماز پڑھ کر، فقیرانہ لباس ہے اور فقیرانہ لباس پہن کر جس جگہ پر رنڈیوں کا محلہ تھا اس کی گلی کے اندر آپ چکر لگا رہے ہیں اور صدا لگا رہے ہیں جیسا فقیر لگا رہا ہے. اے لوگو خدا کے واسطے میری صدا سن لو، ایک فقیر کی صدا سن لو. اے رنڈیوں فقیر کی ایک صدا سن لو. جب بہت دیر ہو گئی تو رنڈیوں نے کہا کہ یہ تو اپنا کام بگڑ رہا ہے، اوپر مزہ نہیں آ رہا، یہ کون نیچے جو ہے کوئی فقیر ہے. خادم اس کے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، تو کہا کوئی فقیر ہے جو صدا لگا ہے. تو رنڈی نے کہا کہ یہ 10 روپے کا نوٹ لے جاؤ، دے دو اس کو. ایسے لوگ ذرا سخی بھی ہوتے ہیں. وہ لے کر گیا مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 روپے کی نوٹ. کہا کہ یہ فقیر آپ کے لیے. کہا یہ نہیں، ان لوگوں کو کہو کہ میں یوں کہہ رہا ہوں پیسے نہیں چاہیے، میری صدا سن لو ایک فقیر کی. کیا سن لو؟ فقیر کی صدا مانے کیا؟ آواز سن لو مجھ فقیر کی. تو اس نے جا کر یہی کہا. تو رنڈیوں نے کہا لے آؤ ذرا، تھوڑی دیر کے لیے مزہ رہے گا.
کچھ سنائے گا، ہم تالیاں بجائیں گے، ایسی ملیے کہا لے جاؤ. تو آ گیا، کہا بلاتے ہیں. کہا وہاں گئے، ساری رنڈیاں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ نے صدا لگانی شروع کی. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میری رنڈی ماں بہنوں. کوئی کہتا ہے رنڈی کو ماں بہنوں؟ سنو تو صحیح اللہ والے، میری رنڈی، میری ماں بہنوں، تم رنڈیوں کا کام کر رہی ہو. تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں عزت دی اللہ پاک نے، تم خود بھی جو ہے بے عزت بن رہی ہو. تمہاری ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت اگر اللہ وہیں تمہیں پکڑ لیتا اور اگر کبھی قبر میں پکڑ لے. یہ صدا لگائی. تھوڑی سی دیر کے اندر دیکھتی ہے رنڈیاں ادھر سے ادھر سب جم رہی ہے، رو رہی ہے، کوئی مار رہی ہے، کوئی کیا کر رہی ہے، کوئی کیا کر رہی ہے. توبہ، ہائے اللہ ہائے اللہ. اور انہوں نے ایسی آواز لگائی کہ تھوڑی سی دیر کے اندر دیکھو تو جہنم کو لا کر کھڑی کر دیا. دیکھ رہی ہے وہ اپنی آنکھ سے کہ جہنم چل رہی ہے، آگ برس رہی ہے. ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر. کہا اچھا میں جاتا ہوں ماں بہنوں. کہا نہیں جانے نہیں دو، جانے اس فقیر کو پکڑ لو، اس کو جانے نہیں دو. تمہیں خدا کی قسم، جس خدا کی طرف سے تم آواز دینے آئے ہو اس خدا کے ساتھ آج ہمارا دامن باندھ کر جاؤ. سب نے وہیں توبہ کی، فوری طور پر کپڑے بدلے اور نقاب ڈالا، پردہ ڈالا اور حضرت سے کہا. حضرت نے کہا میں وہی نالائق میں آدمی ہوں جس کو یہاں شہر کے اندر لوگ اسماعیل کہا کرتے ہیں. کہا میں 2 دن کے اندر تمہارا سب کا صحیح معنی میں نکاح کرا دوں گا. اور شہر کے اندر بڑے بڑے گھرانوں کے اندر ان کا کیا کر دیا؟ نکاح کر دیا. میرا عزیز دوست بجو، اللہ کتنے مہربان. آپ دیکھیے تو صحیح، ادھر اس کریم کو دیکھیے، ادھر اس کریم کو دیکھیے. شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر ایک صاحب گئے، بہت ہی پھٹکے ہوئے حالات جن کے بیان کروں تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے. بالکل گئے گزرے دن سے، لیکن ایک جھلک باقی تھی کیا کی نسبت مسلمان ہونے کی. لیکن کسی وقت آیا دل کے اوپر تھوڑا سا کچھ ڈر لگا تو شیخ کے پاس گئے، ہے نا. اور بزرگان دین جو ہے یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. بیٹھے لکھا اول سے لے کر آخر تک تو دیکھا سارا کھوکھلا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ تو یوں کہہ دیا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، خالی تم کو یہاں رکوں اور تمہارا وقت ضائع ہو جائے، ہے نا. اس لیے میری بس کی بات نہیں، اس لیے میں بیعت بھی نہیں کرتا اور میرے بس سے باہر کی بات ہے. گویا وہ ان کی پیشانی اور کچھ دیکھ رہے تھے شقاوت اور بدبختی. لیکن فرمایا رحمت سے نا امید نہ ہو، تمہاری پیشانی کے اوپر چل رہا ہے ایسا. اللہ والے لکھا ہیتھرو ایئرپورٹ پر گئے کہ نہیں تو نہیں وہ لال لال پھرتا ہے، سامان چیک کراؤ، گرین سے جاؤ، ہو رہا ہے نا ایسا. انہیں سب چلتا ہی رہتا ہے. وہاں سے اترنے کے بعد ہیتھرو ویلکم، تو پیشانی پر یوں پھیر دیکھ کر کہتے کام میں کر نہیں سکتا، اس کو آپ لوگ کہیں آئی ایم سوری. لیکن فرمایا پھر بھی ہمارے زمانے میں قریب میں حضرت سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں زمانے کے، تم چلے جاؤ وہاں، شاید کوئی راہ نکل آئے تو. کن کے پاس چلے جاؤ؟ سید احمد کبیر، جنہوں نے زندگی کے اندر حضور سے ملاقات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں جیتی جاگتی زندگی میں ملاقات ہوئی ہے. بہت بزرگ تھے اللہ والے. یہ کیسے ہوں گے صوفی؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کتنا قوی تعلق اللہ سے، ہے نا. اور یہ انسان ہی تو ہوں گے نا، تو کیا ہم کچھ کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. وہاں گئے، خانقاہ کے انچارج سے کہا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے. بیچارہ ڈرتا تھا. تو حضرت نے کہا کون ہے؟ کہا ایک شخص کو بلا لو. آگے اور کہا کہ میں وہاں ہو کر آیا ہوں. کہا کہ بھائی میرے بھائی عبد القادر جیلانی تو بہت بڑے ہیں، لیکن میں تیرے جیسا نالائق اور گنہگار ہوں. تو اور دونوں ہم سیم ہیں، آؤ میرے بغل میں بیٹھ جاؤ، دونوں بیٹھ کر کچھ بجائیں گے، اللہ قبول کر لیں گے. تو جیسا ویسا، حالانکہ ایسی بات نہیں، کہا تو جیسا ویسا میں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ بغل میں. بجانے کا مطلب گانا بجانا نہیں، یعنی کچھ مانگیں گے روئیں گے تو اللہ جل شانہ رکھ لیا وہاں. ایک مدت تک رکھا، روتے رہے رلاتے رہے، روتے رہے رلاتے رہے. پھر ایک دن دیکھا
کہ کافی تصرف ہو گیا ہے پیشانی پر. کہا کہ میرا خیال، میری خواہش یہ ہے کہ تم عصر سے مغرب تک یا کسی وقت کے اندر تھوڑی دیر کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے آؤ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں جب جا رہے ہیں دور سے، تو کہا او خدا کا ولی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ اور زور زور سے کہنے لگے بھائی یہ بات سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دی ہے کہ تیری بدبختی کو انہوں نے اللہ سے کہہ کر عرش میں سے مٹا دیا. تیری عرش میں سے. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کو مجبور نہیں ہے نعوذ باللہ. وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عرش میں سے فلانے بندے کی دعا سے اس کو مٹائیں گے. عرش میں سے مٹایا، فرمایا یہاں تیری بدبختی لکھ دی گئی تھی، جہنم ہونا. دوست اور بزرگوں ہے نا. وہ لیکن خدا وند بالا پس باعثیاں درے رزق برکس نہ بس. آسمان اور زمین کے مالک خدا نے گناہوں کی وجہ سے کسی کے اوپر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، روحانی رزق کا بھی نہیں اور جسمانی رزق کا بھی نہیں. جو مانگے جاؤ مل جائے گا. تو دوست اور بزرگوں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، شاید یہ آخری رات سے. عید کا کیا ہوا؟ چلی گئی واپس. بھائی چلی گئی. میں نے کہا تھوڑی دیر کی عید آئی تھی، اس کے دل میں پتہ نہیں شیطان نے ڈال دیا ہوگا. اور انسان کے پاس شیطان کب آ جاتا ہے تب پتہ. اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں عید بھی ہو جائے، اللہ کی مرضی کی بات ہے. لیکن ابھی خبر تھی وہاں تراویح ہو گئی، ٹیلی فون کرایا. محمد بھائی نے بھی اطلاع دی، خدا موری صاحب نے بھی، اور ہمارے مولانا عمران نے بھی بتایا. گھر میں بھی ٹیلی فون آیا تھا، وہاں سے ایک دوست تراویح پڑھ کر فارغ ہوئے. اور اعلان بھی ہو گیا کہ سوموار کو عید ہوگی. چاند کا کوئی چانس نہیں ہے، ایسا اعلان بھی ہو گیا حرم میں. تو میں عرض کر رہا تھا شروع میں کہ ہم کتنے کریم کے درمیان میں ہے. حضور کریم، اللہ کریم. اگرچہ نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن یہ دو کریم کے درمیان میں ہے. ذرا سی بھی محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا. میں آپ کو بہت کچھ کہتا رہا، بہت کچھ کہتا رہا، ایسی چیزیں کہتا رہا کہ اگر آپ کے دماغوں میں وہ نوٹ ہے تو خدا کا راستہ بالکل کیا ہے، قریب ہے، آسان ہے. کوئی صورت نا امیدی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، بشرطے کہ انسان تھوڑا بہت کیا کرے، پاؤں ہلائے. اب ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی آج آخری رات ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں. آخری رات کے اندر جس طریقے سے ہو سکے خداوند قدوس سے مانگ لے اور گناہوں سے توبہ بھی کرے. اور بعض گناہ اگر ایسا ہے آپ کو اللہ کی رحمت پاس میں لانا ہے تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کو آج اللہ کے دربار میں رکھ دو آپ کہ اللہ ان گناہوں کو میں آج سے چھوڑنے کا ارادہ نہیں، چھوڑ دیا. ہمت کر کے کہ یا اللہ یہ داڑھی منڈاتا ہوں، کریم کی صورت ہے، میں کیسا کروں. یا اللہ آج سے میں نے کیا کر دیا. اگر عورتیں ہیں بے پردگی کے ساتھ ہے تو اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ولیہ اللہ کے حکم سے ولیہ بنایا، وہ آج رات کو ولیہ بن سکتی ہے. بے پردگی ہے وہ اقرار کر لے یا اللہ اب صبح سے نہیں، ابھی رات کو کہیں جانا ہوگا تو میں کیسے جاؤں گی، برقع پہن کر جاؤں گی. اگر کوئی ڈرگس کا شوقین ہے اللہ سے کہہ دے یا اللہ مر جاؤں، زندگی ختم ہو جائے، لیکن نہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جگر مراد آبادی کی بات تو بارہا آپ نے سنی ہوگی، قریب کے زمانے کی بات ہے، پھر بھی سن لو مختصر تاکہ امید ہو جائے. شاعر ہے، اردو شعروں کا پوئم بہت. اور جگر مراد آبادی ممبئی سے لے کر دہلی تک جتنے بڑے بڑے مشہور شاعر تھے ان سب کا یہ جو ہے امیر المومنین تھا، ہو سکتے ہیں امیر الشعراء تھا. اتنا اس کا کلام اونچا اردو کے اندر. جگر مراد آبادی آج ہے اس کی کتابیں، ان کی کتابیں ہیں آج، لیکن شاعر تھے نا. اور شاعر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ جب دن نہیں ہوتا ہے تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، کہاں کی ہانکتے ہیں. اپنی معشوق کی مثال لیتے ہیں، لام جیسی اس کی کمر ہے نا، پتہ نہیں کیا رات بھر اسی میں ڈولتے رہتے ہیں. اور شراب پینا اکثر ان کا کیا ہوتا ہے، شیوا ہوتا ہے. جگر مراد آبادی کے لیے شراب ہندوستان سے باہر سے بھی آیا کرتی تھی. بہت پیسہ ملتا تھا مشاعرے کے اندر، ایک مشاعرے کے اندر. نہیں جیسا فٹ بال والوں کو مل رہا ہے، 1 لاکھ ماری تو پتہ نہیں کتنا پیسہ مل جائے گا. آج ملتا ہے نا. ہاں ہم تو بعض وقت حیران ہو جاتے ہیں، لیکن 1 لاکھ لاٹھی مارنا ہے نا، لات مار کر اتنا پیسہ لے کر آؤ، اچھا دھندا ہے. بال کو لات مارو اور چاہے ون ہو یا نہ ون ہو، لیکن اتنا تو ملنے والا ہے. اور ون ہے تو پھر بہت کچھ ملنے والا ہے. اور گاڑی پبلک 50 پاؤں یہی ہوتا ہے. اللہ کے دامن کو چھوڑتا ہے. باتیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ سنتے رہنا.
اور یہ جب مشاعرے میں بیٹھتا تھا تو شراب وہاں رہتی تھی پیچھے، اس کا گوٹ لگاتا تھا، پھر شعری بولتا تھا. جب تک چڑھے نہیں تب تک سمجھ میں نہیں آتا، جب تک چڑھے نہیں تب تک شعر بنتا نہیں. نماز کیسی، روزہ کیسا، سوا چھٹ داڑھی بھی، سب کچھ. پائجامہ، وہ چست پائجامہ جو یو پی کا تھا نا، لکھنوی کرتا، وہ پہنتے تھے. اور سب پر ایک لمبی سی ایسی ٹوپی ہوتی تھی شاعروں کی، وہ پہنتے تھے. تو مجذوب الحسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، حکیم الامت کے خلیفہ خاص، بہت بزرگ آدمی. یہ کلیکٹر تھے کسی زمانے میں، بڑے انگلش داں تھے، بہت انگلش جاننے والے. انگریز کے زمانے میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن ان کو حکیم الامت کا دامن ہاتھ لگ گیا کسی وقت، تو اللہ جل شانہ نے، ہے نا، ہاں یہ ہے. میرے کو نہیں سمجھنا، آپ کو بہت اللہ والے ملیں گے یہاں، ایسی کوئی بات. یہاں تو خالی آپ کو بات بتا کر کیا کرنا، ایک لائن بتا دینا ہے کہ گو. تمنا ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینے میں، ہے نا. فقیر سے مراد کون ہے؟ تمنا ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر، گوہر مانے یہ ہیرا، یہ گوہر ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں. خزینوں مانے خزانہ. حکیم الامت سے ذرا ایک مرتبہ آنکھ مل گئی تو خواجہ مجذوب الحسن نظامی تو ان کی ولایت کے اوپر تو حضرت نے خود شہادت دے دی ہے، اور آج دنیا شہادت دیتی ہے، ان کی قبر بھی شہادت دیتی ہے. بہت فل انگلش جاننے والے. اور کسی وقت ان کا لباس اپنی کلیکٹری کے زمانے میں ٹائی سوٹ. کلیکٹر جانتے ہیں نا ضلع کلیکٹر کون ہوتا ہے، یا اس کا کوئی اور ترجمہ ہے؟ یہ تو یہی ہے نا، کلیکٹر کو یہی کہتے ہیں. یہاں ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ بات اور ہے. ٹائی سوٹ، اور پھر اتنا لمبا کرتا ابھی، سر کے اوپر چھوٹی سی ٹوپی. تو جگر مراد آبادی سے ملاقات ہو جانے پر ایک دن جگر مراد آبادی نے کہا، مجذوب الحسن، حسن نام تھا، مجذوب تو بعد میں لگا، کہا کہ وہ بڑا ٹائی سوٹ کدھر گیا؟ کہا کہ وہ بھی ایک شراب اور ایک نشہ تھی، لیکن جب خدا کی محبت کی شراب کا جب شیشہ جب ہاتھ سے لگ گیا، فرمایا ساری شراب چلی گئی، وہ شراب اب نظر ہی نہیں آتی. کیا ہوا؟ تو سارا واقعہ بیان کیا. تو انسان ہے نا آخر. جگر مراد آبادی کا بھی دل تو پگھلنے لگا کہ یار موت تو بے حق بے شک ہے، اور اللہ والوں کی بات. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں ملوں حضرت حکیم الامت سے، مشہور تو تھے ہی زمانے کی، وہ بھی جانتا تھا. اور دیکھو میں ملوں تو میں تو شراب پیتا ہوں روزانہ، میں تو خانقاہ میں آؤں گا تو اپنا اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں. تو کہا یہ تو تم بہت بری حرکت کی بات کر رہے ہو، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں حکیم الامت کو جا کر پوچھ کر آؤں اور کسی وقت جواب دوں گا. مجذوب حکیم الامت کی خدمت میں گئے تو سارا واقعہ بیان کیا. تو حضرت حکیم نے فرمایا کہ مجذوب تو نے جواب کیا دیا؟ کہا حضرت میں نے جواب دیا کہ خانقاہ کے اندر یہ کیسے چل سکتا ہے. کہا کہ یار مجذوب میں تو سمجھتا تھا کہ تو یہاں بیٹھ کر کچھ سیکھا ہے، لیکن ابھی آدھا ہے، ابھی تیری تربیت ضروری ہے. تیرے کو اتنا جواب نہیں آتا تھا کہ خانقاہ میں نہیں پینے کا، لیکن حضرت کا خانقاہ جو ہے وہ تو اور ہے، لیکن حضرت کا مکان ہے وہاں پیتے رہنا بیٹھ کر، مکان اور ہے وہاں دروازے میں بیٹھ کر ایسا کر کے لے تو آتے. تو نے اس کا کاٹ کیوں دیا؟ خانقاہ میں نہیں پیے کیونکہ خانقاہ کے اصول ہوتے ہیں. کہا حضرت یہ میرے منہ سے نہیں نکلا. تو کہا دیر ہے ابھی نکلنا. پھر ملاقات ہوئی جگر مراد آبادی سے مجذوب کی. تو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا بات نقل کی تھی حکیم الامت کے سامنے. وہ ٹھٹر گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے یہ کہا، انہوں نے تو مجھے ڈانٹ دیا الٹا کہ تم نے منع کیوں کیا؟ خانقاہ میں نہیں آتے، خانقاہ سے چند فاصلوں کے اوپر، چند قدموں کے اوپر کہا میرا مکان ہے وہاں بیٹھ کر تم پی لیتے. تو بیچارہ مجذوب جگر مراد آبادی وہیں رونے لگا کہ اتنے بڑے زبردست اللہ کے ولی عالم ہے نا، یعنی میری اس چیز کو برداشت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے حالات بن جائے. اسی وقت تو انہوں نے توبہ کو توڑی اور شیشے ٹوٹے پھوڑ دیے. داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی بڑھائی تھوڑی تھوڑی. شراب کے شیشے سارے پھوڑ دیے. یہ تھانہ بھون ہندوستان کا واقعہ. اور پھر مجذوب سے کہلوایا کہ اب میری ملاقات کا انتظام کرو.
کہا ضرور. کچھ دنوں ہی کے بعد گئے تو حضرت کھڑے ہو کر اس کو گلے لگا دیا. شرابی کو کیسے لگا لیا؟ شراب تو چھوڑ دی تھی. کہا بیٹھ جاؤ. کہا کہ جیسا حکیم الامت ہندوستان میں مشہور ہے تو جگر مراد آبادی اس سے زیادہ مشہور ہے شہر کے اندر. تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں بھی ہر بچہ جانتا ہے. آرام سے بیٹھو. تم مشاعرے اردو کلام کے اندر تمہارا ایک بڑا مقام ہے. بیٹھ جاؤ. کہا حضرت نہیں، میں تو رونے کے لیے آیا ہوں. کہا رو لو. کیا کر لو؟ رو لو. رونے دیا. پھر کہا حضرت بیعت. کہا ضرور. کہا حضرت معمولات. کہا کچھ نہیں، تم بیعت ہو گئے، معمولات کچھ نہیں، بعد میں دیکھ لیا جائے گا. تمہارے لیے یہی سب سے بڑا معمول ہے کہ مجھے خبر ہوئی کہ تم نے شراب چھوڑ دی اور داڑھی کو رکھنا، یہ تمہارا معمول. تھوڑی تھوڑی داڑھی نکلی تھی اور حضرت نے معانقہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور کہا اب تم گھر جا کر خط و کتاب مانے لیٹرس لکھتی رہنا. اب یہ شراب چھوڑی اور مہینہ بھر بھی نہیں ہوا، بہت سخت بیمار ہو گیا جی، اتنا بالکل. اب اٹھا کر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے. کمزور، کیونکہ وہ شراب مدتوں کی چھوڑی تھی نا. تو بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں ان کے پاس، مشہور شاعر، اور تمام ڈاکٹروں کا بورڈ جمع ہوا اور یہ مشورہ دیا کہ بے شک شراب حرام ہے، لیکن تمہاری جان کو بچانے کے لیے 1 چمچ خالی روزانہ پی لی جائے. کتنا؟ 1 ٹیسپون جان بچانے کا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو تمہاری موت کا پورا اندیشہ ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے راہ کھول کر اس میں خوراک جا سکتی ہے. پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دینا. جگر مراد آبادی ہوش میں تو تھے. ان کو کہا ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا، تو ان کو بلایا کہ آپ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا 1 ٹیسپون. کہا یہ نو تو کیا ہو گیا؟ کہا مر جاؤ گے. اور کہا لو تو کیا ہو گیا؟ کہا زندہ رہو گے. کہا کب تک؟ یہ لو تو زندہ رہوں گا. کب تک؟ 10 سال 15 سال، بتاؤ نہیں کتنے سال تک. کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہا اس کے لینے کے بعد ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی کہ کبھی مروں ہی؟ کہا نہیں، وہ تو مرنا تو ہے ہی ہے، پر بھائی پی کر بھی مرنا ہے، نہیں پی کر مرنا ہے تو نافرمانی کر کے کیوں مروں؟ آج میں نے بیعت کی ہے، توبہ کی، میرے داڑھی آ گئی، اللہ جانتا ہے کہ میں نے کس نیت سے رکھی ہے. اور اگر میں شراب کے چھوڑے بغیر مر جاؤں، مجھے یقین ہے کہ حکیم الامت کے طفیل میں شہادت کا مرتبہ لے کر جا رہا ہوں. کلام کے اندر وزن نہ گیا اور اللہ سے کہا یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، اگر مجھے اٹھا لے تو یا اللہ یہی تیرا کیا کرم ہوگا کہ اتنے دن میں نے پی اس کو تو معاف کر دیا اور تیرے ایک بندے سے ملا لیا آخری وقت میں، ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا کرو کہ یا اللہ جو تیرے سے ملنے کے دن ہو وہ دن اچھے ہو، تیرے سے جو ملنے کے دن ہو میں ملائی کریم وہ دن اچھے ہو. دعا دی خیر ایامی یوم القاک فی، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، ساری امت کو سکھائی. خیر ایامی یوم القاک فی، اللہ ہمارے وہ دن بہت اچھے ہو جو دن آپ سے، یعنی موت کے وقت، چاہے جوانی میں ہو چاہے بڑھاپے میں، توبہ والے ہو، تسبیحات والے ہو، معمولات والے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، گناہ کو چھوڑ رہے ہو، رو رہے ہو، اور ایسے وقت موت کا ہمارے پاس کیا جائے پیغام. یہ موت کا پیغام بھی معمولات میں ایک معمول بن جائے گا. خیر ایامی یوم القاک فی. حضور نے یہ دعا پڑھی اور سکھائی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعا کرتے سوتے ہو، دوا چالو ہے، پانی بند ہو رہا ہے، سکرات جیسا عالم چل رہا ہے، ہنی ٹپکایا جا رہا ہے، تو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں دیکھو بھول نہیں کرنا، کوئی شراب میرے پاس نہ لاؤ. آہستہ 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 طبیعت کی ہونے لگی، سنبھلنے لگی. اللہ جل شانہ زندگی دینا چاہے تو کون مار سکتا ہے میاں، اور خدا موت دینا چاہے تو کون. ہاں ابھی آپ نے سنا کریم کا واقعہ، اللہ کے کریم ہونے کا، دریائے نیل کے کنارے کے اوپر، ہے نا. زندگی آنے لگی، اب بیٹھنے لگے، اب غذا بھی جانے لگی، اب کھانے بھی لگے، اب پینے بھی لگے، اب لکڑی کے سہارے چلنے بھی لگے، اب شعر بھی کہنے لگے، لیکن پاک شعر اب بدل گئے نبی کی شان کے اندر، جیسے اللہ مصری کہتے ہیں ایسے اشعار. طبیعت اچھی ہونے لگی، کمزوری دور ہونے لگی. ضعیف تھے، بوڑھے تو ہو ہی گئے، داڑھی بھی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، سفید سفید ایک دم، کنگھی کر رہے ہیں، اسے عطر لگا رہے ہیں کہ میرے خدا کی دی ہوئی یہ کیا ہے، ہمارا سے بہت محبت. ہاں بعدوں نے رکھ کر یوں کیا ہے، تم اس کو پاگل نہیں پرانی سمجھنا. کیا کہا ہے؟ ہاں یہ لمبی ہوگی تو یوں آئے گی نا، چھوٹی تو آئے گی نہیں. ہمیں شوگر چھوٹی تو نہیں آئے گی، جب ایک مفت ہوگی تو کیا ہوگی، یہ آئے گی. چوما کیوں؟ میرے حضور کی
میرے جسم کا حصہ ہے لیکن میرے حضور کا طریقہ چومی. تمہارے اندر دل ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. دل اگر ہٹا ہوا ہے تو ہے نا, اپنی داڑھی ماشاء اللہ. اب ایک متقی ولی صفت انسان ہے, پرہیزگار, سب کچھ. چہرہ بھی بدل گیا ہے, چہرے کے اوپر نورانیت کے آثار ہے. حکیم الامت کو وہاں خبر ساری ہے, ہو رہی ہے. اتنے کمزور ضعیف, اور جو بھی جاتا ہے اس سے حضرت پوچھتے ہیں کہ بھائی جگر اب کیسا ہے, جگر اب کیسا ہے. جگر کہتے ہیں اصل میں اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں. واقعی دل ہی تھا نا, تو کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں وہ میرا جگر کیسا ہے. بزرگان دین محبت کرتے ہیں, وہ پیسوں سے نہیں, وہ تمہارے دینی حالات کو دیکھ کر. آپ نے بلایا نہیں, پوچھ رہے ہیں, گئے بھی نہیں خبر لینے کے لیے, پوچھ. اور جب اتنی بات ہے تو کیا یہ مجد ملت حکیم دعا نہیں کرتا ہوگا راتوں کو دن کو؟ اب لوگ سنا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ایسا کہہ رہے ہیں, وہ ایسا کہہ رہے ہیں, آپ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. جب دیکھا کہ سارے حالات پورے ہو گئے, اب کھڑے ہو گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, اب حضرت کا دل چاہتا ہے کہ آ کر ملے, لیکن کہہ رہا ہے نہیں. حضرت کی خدمت میں تشریف لے گئے اچانک خانقاہ کے اندر, اور السلام علیکم کر کے بیٹھ گئے. حضرت حکیم یہ کوئی نو وارد ہے, بزرگ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی اللہ والے ہیں, کوئی عالم ہے. حضرت اپنی جگہ سے ادب سے ذرا ہٹے بھی, اور فرمایا آپ نے تو اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا. کہا حضرت وہی نالائق جگر مراد آبادی ہوں. حضرت نے چیخ لگائی, یا اللہ تیری قدرت کا کرشمہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے. خداوند قدوس تیری قدرت کا کرشمہ کہ جس کی ایسی مبارک شکل کو میں دیکھ رہا ہوں. میرے دوست اور بزرگ, خدا سے لینے کے بہت آسان راستہ ہے, لیکن خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھ کے احوال, آگ لینے کو جائے پیغمبر ہی مل جائے. لینے گئے تھے آگ, عورت کو چھوڑ کر واپس آئے تو کیا لائے؟ پیغمبری. ماں جو ہے تو اللہ نے کہا فخلع نعلیک, موسیٰ تمہارے جوتوں کو کیا کر دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین مبارک بیت المقدس پر ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک ایسا ہو گیا کہ آج اس کے نقشے کو بھی جو سر پر رکھتا ہے اللہ اسے کامیاب بناتا. اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ فخلع نعلیک. حضور کے قدم مبارک کے اندر نال مبارک جو جوتا چپل بھی آ گئی, وہ بھی کیا ہو گیا؟ برکت والا. پھر یہ تو باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا فخلع نعلیک, کیوں؟ انک بالوادی المقدس, تو آپ بہت پاکیزہ جگہ میں ہو. میں نے شاید آپ کو سنا ہوگا, میں کینیڈا کسی وقت گیا تھا تو ایک میوزیم میں گیا. میوزیم تو کیا, ایک پوری مسجد تھی, اس کو انہوں نے میوزیم بنایا تھا. یعنی آج سے کوئی 400 یا 700 سال پہلے ایک مسجد تھی وہاں بنی. وہاں لکڑے کے مکان بنتے ہیں آج بھی, تو لکڑے کی بنی تھی پوری کی پوری نیچے سے. تو پوری مسجد کو اٹھا کر انہوں نے ایک جگہ پر رکھا ہے, ابھی بھی ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے؟ میوزیم. 700-800 سال پہلے بنی تھی, حکومت کے قبضے میں ہے وہ. لیکن اتنی بات ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان. تنخواہ دیتی ہے حکومت, لیکن اس میں نماز وغیرہ ایسا کچھ نہیں. کوئی جاوے اور کسی وقت پڑھ لے تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. لیکن پوری مسجد کو اٹھا کر انہوں نے ایک جگہ پر رکھی. اب باہر سے جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اور سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو اس کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن وہاں قانون ہے مسجد میں جانے کا, سامنے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارے جوتے باہر اتار دو. ہونا چاہیے نا. ہم نے بھی جوتے اتار دیے. ہمارے مولوی حمودی نے کہا کہ یہاں جوتے اتار دو. میں نے کہا ٹھیک ہے, اٹھانا چاہیے مسجد میں. باقاعدہ اس کا محراب بھی ہے, ممبر بھی ہے, اس زمانے کا قرآن پاک ہے, آیتیں لکھی ہوئی ہے. اور اس کا اس وقت انچارج بنایا تھا تو ایک عرب تھی مسلمان میں. ہم جب دیکھتے دیکھتے چلے گئے تو ان سے بھی ملاقات کی. انہوں نے مجھ سے ہم جب دیکھتے دیکھتے چلے گئے تو ان سے بھی ملاقات کی. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ مسجدوں میں جوتا لے کر نہیں جا سکتے. میں نے کہا نہیں جا سکتے ہیں, اور یہی اصول اچھا یہاں بنا ہے. کہا یہ کوئی قرآن پاک اور حدیث سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ عرب لوگ تو ہندی کی چندی کرتے ہیں. اس وقت آپ یقین کیجئے کہ میرے کو اس کا پہلا کوئی مطالعہ نہیں تھا کہ یہ سوال کرے گا, اور مجھے فوراً اللہ جل شانہ نے جواب ڈال دیا. تو میں نے یہ آیت پڑھ دی. میں نے کہا یا موسیٰ انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, تم مقدس پاک جگہ میں آ رہے ہو, تمہارا جوتا نکالو. کہا سبحان اللہ, کہا مل گئے. خوش بھی بہت ہوتے ہیں. عرب تھا وہ, صدقت, یعنی سچ کہا. یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک تھا, یہ حال تھا. اور یہاں
تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, اللہ نے کہا جوتے نکالو, ہے نا. اور پھر دیکھتا اب ایک نور ہے جار اور درخت میں سے, اس کی کوئی سمت نہیں ہے, نور کہاں سے آ رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور آواز بھی آ رہی ہے درخت میں سے. کیا آواز آ رہی ہے؟ یا موسیٰ انی انا ربک, موسیٰ میں تیرا رب ہوں. فاستمع لما یوحیٰ, بھی وحی کی جاتی ہے. کیا ملی؟ پیغمبری, آگ لینے کو. میرے عزیز دوست اور بزرگوں, یہ ہے. اور اللہ جل شانہ کی رحمت ہر جگہ پر ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو ہستے میاں نے دو کریم. گھبرانے کی بات ہے؟ کسی کو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ نے جگر مراد آبادی کا سنا, آپ نے ذوالنون مصری کا واقعہ سنا, اور کل پتہ نہیں کیا کیا آپ نے سنا, کیسے کیسے بات سنی, کیسے کیسے لوگ. اور اللہ نے آرڈر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حدیث پاک پہ کہ جس نے جس گناہ سے توبہ کر لی, اگر کوئی اس کو آڑ دلائے گا اللہ اس کو دنیا میں پکڑ لے گا, فور پکڑ لے گا. توبہ کرنے کے بعد فرمایا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا, آڑ دلائے گا. کتنا کتنا مقام اونچا فتح. اور یہ تو بہت ساری باتیں. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں, میں نے آدھا گھنٹے کا کہا تھا, لیکن وہ اس صورت میں جبکہ عید ہو, جب عید ہو, لیکن عید نہ ہو تو پھر میں نے کوئی کبھی آپ یہ مسئلہ لے کر یہاں نہیں جاوے کہ مولوی صاحب آپ نے کل آدھا گھنٹہ کیا وعدہ خلافی. بھائی دہاتے دیتے نا, میں نے کیا کہا عید ہو تو کتنا آدھا گھنٹہ. وہ عید کا لے کر آ گیا تو مجھے اپنے وعدہ یاد دلایا کہ اسٹاپ کرنا پڑے گا. لیکن وہ عید آئی اور کیا ہوئی, چلی گئی. صبح صادق نکلی تھی, صبح کاذب, تو وعدہ خلافی تو نہیں ہوئی نا. یہ آپ مسئلہ نکالیں گے باہر جا کر, عید ہو تو, اور عید ہوتی تو یقیناً فارغ کر لیتے. اور اب یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کل اللہ کے فضل و کرم سے عید ہے نا, اللہ کے فضل. آئندہ کل نہیں, یعنی آئندہ کل کی رات, ناٹ ٹوڈے بٹ ٹوڈے, آفٹر ٹوڈے ان نائٹ, آفٹر ٹومورو. آفٹر ٹومورو تو پھر کیا ہو جائے گا, وہ میں تو رات کی بات کرنا چاہتا ہوں. کل رات تو عید ہوگی نا, ہاں, تو آفٹر ٹوڈے ٹمورو نائٹ. ہاں یہ بس سکھاؤ تھوڑا تھوڑا, آپ کو اچھا لگے نہ لگے, یہ آپ ہی کو کام آنے والا ہے. تو کل کی رات تو انشاءاللہ العظیم محض اللہ جل شانہ تیرے فضل و کرم سے کیا ہوگی, عید ہوگی. خوش ہونا چاہیے, اللہ عید دے رہے ہیں. تو کل انشاءاللہ کوئی پروگرام نہیں ہوگا. آج آپ نے بات سن لی, یہ تو اس صورت میں تھی. میں نے کہا کہ کبھی عید ہو جائے تو پھر تھوڑی بات کر لیں گے. جو کچھ کہنا تھا رمضان مبارک کے مہینے میں, اس کا آج اختتام ہو رہا ہے. ابھی انشاءاللہ عید کے بعد بات شروع ہوگی. ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آج کی رات اور کل کا دن میرے عزیز دوستوں گزار لو, ہے نا. آج کی رات 1 گھنٹہ آپ کو کافی ہو جائے گا. ولی بننے کے لیے 5 منٹ کافی ہوئے لوگوں کو. کتنے منٹ؟ 5 منٹ کافی. اور آپ کہتے بولے صاحب آپ کیا سنا رہے ہیں, میں آپ کو زیادہ ابھی بات نہیں کرتا, ورنہ پھر آپ پتہ نہیں کہاں سے کیا سمجھیں گے. واقعات نہیں, یہ جو ہے مجلسوں کے اندر موجودہ دور کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہے, سامنے آ رہی ہے, اندر میں یہ بات آ رہی ہے. ایک چیز بیان کر چکا تو اس کو ریپیٹ کر دوں. میں نے درخت کا تو بیان کیا نا. یہ کیسا نوجوان ہوگا, کیسا نوجوان ہوگا جس نے اپنی پچھلی زندگی سے اللہ کی باتوں کو سن کر ہی تو اس نے توبہ کی نا. خدا کی رحمت کی باتوں ہی کو سن کر تو توبہ کی نا. تو آج ولی بننے کے لیے 5 منٹ کافی ہے. ان سب چیزوں سے اور قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آج ماشاءاللہ بھری ہوئی مسجد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نواز لے, ہے نا, کل سے بھی زیادہ. وہ میرا خیال یہ تھا کہ آئندہ کا رمضان ہوتی تو اب تک کنارہ ہی لگ جاتا نا. لیکن بہت اچھا, حرص کرنا بھی اچھا نہیں ہے, پچی خلاص بھی تھا پاچو, ہے نا. 5 منٹ کافی ہے آپ کو. پیچھے موڑ کر نہ دیکھو, آگے چلو. گناہ کو چھوڑنے کا اللہ سے آج حسبی مسمم کر لو. جو گناہ چھوٹ جاتے ہیں وہ اللہ تو چھوڑا دے, بہت مشکل ہے, تو چھوڑا دے. جو لمبا زمانہ لے رہے ہیں اس میں کیا کر لو, اللہ سے مانگ لو, یہ اللہ رحم فرما دینا. اور اتنا کام تو کر دو جو اپنے بس کی بات ہے. کہاں تک آپ کو سناؤں, بہت فائدے کی بات ہے. ایک صاحب رمضان المبارک کے اندر پوری بین حرام روزی تھی اس کے گھر میں, ایک لقمہ حلال کا نہیں تھا. تھانہ بھون میں, کہاں سنو, حکیم المت کی. یہ بزرگان دین تو ایسے دین پر چلے ہیں کہ کتنے دلوں کا انہوں نے راستہ بنا دیا. اور پہلی اور دوسری رمضان کو حضرت نے بیان کیا کچھ رقت آمیز, پھر درمیان میں بیان ہوا رقت آمیز. سبھی لوگ آتے تھے, تو وہ صاحب روزہ نہیں رکھتا تھا,
لیکن بیان میں آتا تھا. کس لیے؟ دعا تو کروں, اللہ والے کا اکرام کیا, دعا تو شاید اللہ تعالیٰ. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ولیہ کیوں بنایا آپ جانتے ہو؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کن کی بیوی؟ فرعون جیسا بے ایمان تھا تو ان کے گھر میں بیوی تو ابھی ایمان والی نہیں تھی نا اس وقت. تو جیسا فرعون کہتا تھا ویسے وہ بھی فرعون کی کہتی تھی میرا اللہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں سے صندوق نکالا تو فرعون نے تلوار منگائی اور کہا کہ اس کو, تو وہ بیچ میں پڑ گئی کہ چھوڑ دو اس کو, بچہ ہے چھوٹا سا, ہسمکھ لگتا ہے, بڑا پیارا لگتا ہے. وہ صندوق کھولا نا, مؤرخین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے وجی اور ہاتھ میں انگوٹھا ڈالا ہوا تھا, ایسا منہ میں, ایسا جیسا چھوٹے بچے ڈالتے ہیں نا, بڑے وجی تھے. کھولا تو تلوار منگائی کیونکہ اس کو نجیمی نے بتایا تھا. تو کون بیچ میں پڑ گئی؟ کس کو چھوڑ دو, ہے نا, ہماری اولاد نہیں ہے شاید میں اس کو اپنا بچہ بنا لے. او نتخذہ ولدا. تو فرعون نے بیوی کی طرف دیکھا تو پھر کیا ہوا, پگھل گیا. چھوڑ دے, کیا کر دے, چھوڑ دے. اصل میں اللہ کی حکمت ہے, کرنا کام تو اللہ تعالیٰ کو تھا لیکن سبب کس کو بنایا؟ آسیہ. فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے کہ میری دعوت کو قبول کر جنت میں جائے گا, تم سب کو دعوت دیتا ہوں. آسیہ نے کہا موسیٰ لبیک, میں تمہاری دعوت کو قبول کرتی ہوں. فرعون چاہے مجھے مار ڈالے, اور مار ڈالا فرعون نے, لیکن مرتے ہی جنت میں گئی. قرآن پاک میں خدا نے شہادت دی ان کو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یوں جو بھی کچھ ہو, لیکن بظاہر مفسرین نے لکھا ہے اسبابوں میں سے ایک خدا کا پیغمبر جب بچہ تھا تو اس کے اوپر شفقت کا کیا رکھ دیا, ہاتھ رکھ دیا. ہاں دوست اور بزرگوں, پپ میں سے پی کر آؤ گے, دنیا کے گندے پپ میں سے پی کر آؤ گے, دنیا بھی بگڑے گی آخرت بھی بگڑے گی. لیکن اس پپ میں سے پی کر بھی اگر روحانی پپ میں چلے جاؤ گے تو بن جاؤ گے. تو نے اب تک بہت پیے, اس روحانی پپ میں بھی آ جا, یہاں بھی تجھے پلاتے ہیں. تو نے اس پپ میں بہت پیے, بہت پیے. جگر مراد آبادی کہتے ہیں اس پپ میں پی پی کر تھک گیا, زندگی کو میں نے بگاڑ دی. بشر حافی بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور جو ہے عبداللہ ابن مبارک بھی, ان کی قبر سے روحانی آواز نکلتی ہے, میرے رسول کے امتیوں میرے اس پپ میں پیا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ملا نہیں ہے. چلو اس پپ میں پیتے پیتے اب روحانی پپ کے اندر آ جاؤ. جو ایک مرتبہ اگر تم نے ایک گوٹ پی لیا, زندگی تمہاری آباد, قبر بھی آباد, اور نہلانے کا تختہ بھی آباد, اور خدا تم کو رحمت اور شفقت سے اپنے پاس لے لے گا. ایک گوٹ تو پی کر دیکھو اس شراب کو. بدیسا کیا آبیات اس لباس کہ دل مستی کند اہل دل التماس. شادی کہتے ہیں عشق میں آ کر ایک دن جم گئے وہ رات. کہتے پلانے والے پلا, لیکن کون سی پلا؟ وہ نہیں, روحانی خانقاہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں بزرگ کے پاس, ہے نا, اللہ والے کے پاس بیٹھے تھے. ان کے والد بھی خود اللہ والے تھے لیکن کسی اللہ والوں کے پاس بھیجا تھا, بیٹھے تھے تو اللہ والے لے جاتے تھے کہ بات سنو. تو ساجی پڑھ رہے ہیں جاتے ہوئے, بدیسا کیا, اے پلانے والے مجھے کچھ ایسی شراب دے دے. وہ شراب نہیں, کیسی؟ فرمایا اس شراب کو پی کر جسم مستی کرتا ہے, مجھے تو ایسی شراب چاہیے جس کو پی کر میری روح مستی کرے, میری روح مستی کرے. ہاں یہاں جسم مستی کرتا ہے لیکن یہاں کیا ہے, اور اس سے عقل جاتی ہے. یہاں عقل کیا ہوتی ہے؟ یہاں کے پیے ہوئے کی عقل ایسی بڑھ جاتی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دہلی کی جامع مسجد کے ممبر کے اوپر بادشاہ لوگ اور ان کے بیٹے اگلی صف میں خطبے میں آئے ہوئے ہیں, اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اے بادشاہ ہو, اے بادشاہ کے فرزندوں سامنے ان کی آنکھ میں انگلی ڈال کر کہتے ہیں تم بادشاہ ہو, تم شہزادے ہو, لیکن ولی اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اس نے دربار رسول سے عشق کی شراب پی ہے, اس کا مقابلہ تم کسی صورت میں نہیں کر سکتے ہو. اور کا فخر نہیں ہے, یہ اس کی روح مستی کر رہی ہے. کہتے ہیں فخر نہیں ہے لیکن کیا کر رہی ہے, اور روح کو مستی کرنے کے لیے اللہ نے کہا جائز ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی جو نعمت ہے اس کو کبھی کبھی بیان, یہ روح کی. تو کہتے ہیں بدے ساقیا آبیاتش لباس, شراب بھی ایسی دو, ہے نا, پانی ہو لیکن رنگ اس کا لال ہو. کیسا ہو؟ کلر کیسا ہو؟ آتش منے, آتش کا ترجمہ آگ فارسی, اور آگ کیسی ہوتی ہے؟ یا کالی آگ لال ہوتی ہے. تو فرمایا پانی جیسی شراب ہو لیکن ریڈ کلر کی ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنی تیز ہو کہ پینے کے ساتھ لمحوں کے اندر روح اڑنے لگے. فرمایا
لمحوں میں درختوں کو لات ماروں، شراب کو لات ماروں، سب کو لات ماروں، خدا تو میرا میں تو میرا. شادی جاتے ہوئے خان وہاں کہتے ہیں بدے ساقیا دے ساقی آبیات لبا، ایسا تھا کہ میرا پورا مکمل لباس ہی بن جائے شراب کا، لیکن روحانی شراب. دیکھو باہر جا کر کے مستی دوسری نہیں کرنا، سمجھ رہے؟ آگے خود کہہ دیا کہ مستی کو نہ کہ میں مستی میں آ جاؤں، اور آگے پھر چلتا ہے. آگے تو بڑی عجیب بات کہی ہے، فرمایا لامو بے بر لامو بے نہادا باشتا سہر درد مندم مستمندم تن گرفتن تیو بے. قاری صاحب کیا سمجھیں گے آپ؟ کبھی قبرستان میں چلے جاؤ، پھر اس شعر کو سنو کسی قبر کے پاس کھڑے رہ کر، اس قبر کے پاس جس میں کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا ہو، خالی قبر ہو. لامو بے بر لامو بے نہادا باشتا سہر درد مندم مستمندم تن گرفتن تیو پہ. لامو بے کا لب، لام اور بے مل کر کیا ہوتا ہے؟ اور لب کا معنی ہونٹ. فرمایا لامو بے بر لامو بے، میرا اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ کے اوپر ہو، اور میں کہوں رب. کیا کہوں؟ رب نکلتا ہی نہیں ہے دونوں ہونٹ کے نکالے نکال کر دیکھ صوفی نکالو. میرا پورا گھر دے دوں آپ کو، اور یہ سب گواہ ہے. نکل جاؤ ابھی سب بچوں کو میرے نکل آؤ، فقیر تو ہے ہی، فقیر بن جائیں گے دوسرے. رب ہونٹوں کو اس کو کہتے ہیں شادی آگے بستی میں لامو بے بر لامو بے نہادا باشتا سہر. یہ ہونٹ کے اوپر رکھ کر صبح تک. کب تک؟ کبھی کبھی ایسی رات آ جائے. نہادا باشتا سہر، سہر مانے صبح تک. صبح تک کیسا؟ یا رب تم تو 10 منٹ کے ذکر میں تھکتے ہو میاں، یہ شراب پی رہی ہے. یا رب. پھر فرمایا یا رب کہتے ہوئے کیسا ہوں؟ درد مندم، میرا دل کے اندر درد پیدا ہونے لگے تیری جدائی کا. مستمندم، تیرے کو دیکھنے کا حاجت مند ہو جاؤں کہ میرے خدا کو میں کب دیکھوں. اور فرمایا ایسی گرمی لگے کہ تن گرفتن تیو پہ، تن گرفتن تیو پہ. تن مانے بدن، تن مانے اور گرفتن میں لگ جانا، اور تیو پے کو ملاؤ گے تو کیا بنے گا؟ تپ. اور تپ فارسی لفظ زبان ہے، اس کا ترجمہ ہے انگلش میں فیور، تاؤ. تپ مانے کیا ہے؟ فیور، تاؤ. اور تاؤ ہوتا ہے آدمی کا تو بدن کیسا ہو جاتا ہے؟ گرم. اس کو کہتے ہیں شادی. کیا اللہ جل شان ان کی روح میں علم ڈالا. فرمایا لامو بے بر لامو بے نہادا باشتا سر، ہونٹ کے اوپر ہونٹ رکھوں اور رات بھر کہتا رہوں یا رب یا رب یا رب. اور صبح تک میری روح ایسی گرم ہو جائے جیسے بخار سے اس کو بخار آ گیا ہے، گرمی گرم بن گئی ہے نا. اور ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے. شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 25 سال پہلے انتقال ہوا ہے، 30 سال پہلے ہے نا. میں نے اپنی جوانی کے زمانے کے اندر 1 سال جو ہے ان کی زیارت کی، اور تھوڑا بہت موقع ملا، وہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے. میت کا موقع مل گیا اور کچھ بیٹھنا، پھر انتقال ہو گیا. بہت آخری عمر میں تھے. عید کے دن صبح ملاقات کرتے تھے تو ذرا یوں ہنستے تھے، مسجد سے. خادم نے کہا حضرت آپ کے ہنستے سے بہت خوش ہوتے ہیں. کہا یہاں تو جانتا ہے میں ہنستا ہوں؟ خادم کو بولا جانے. کہا جب توے کو آگ پر رکھتے ہیں تو کیسا بن جاتا ہے؟ لال ہے نا. تو ایسا لگتا ہے جیسا خوبصورت ہنستا ہوا ہے، لیکن جو تیرا ہاتھ رکھے تو ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ جل کر. فرمایا میں یوں کرتا ہوں لیکن اندر وہی اللہ کا عشق بھرا ہوا ہے، گرم ہے اندر سے توا. اندر سے توا کیا ہے؟ گرم. لامو بے بر لامو بے نہادا باشتا سحر درد مندم مستمندم تن گرفتن. آگے بہت ساری باتیں میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وہاں کی بہت پی لی، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں تک کی بات نہیں ہے. نو وری، یو آر نو وری، کمپلسری یو آر ناٹ وری. بالکل وری نہیں، جتنی پی لی ہو پینا، ہر قسم کی پی ہو آپ نے. میں نہیں کہتا ہوں، میں کون آ گیا؟ میرے باپ کا دین تھوڑا ہے، اللہ کہتے ہیں. نو وری میرے بندے، ہے نا قرآن پاک میں ہے نا، کھلی آئے تو میں سننا ہو تو بعد میں آ جانا. نو وری میرے بندے، کسی لائن کی بھی ہو، زناکاری کی لائن کی بھی ہے، شراب خالص بھی ہے، چوری آؤ پیا ہے، سب نو وری. بندہ بندہ ہی ہے، بندہ. فرمایا تیری ماں کا بیٹا ہے، ماں کا بیٹا. ماں کی مثال اس لیے دیا ہوں کہ ماں کو اپنے بیٹوں پر بہت کبھی نافرمانی نہیں کرنا، ماں کا دل دکھانے کی ہمت. توبہ کر لو یہیں، کبھی نہیں کریں گے ایسا. بولے تو کیا کریں گے؟ چپ چاپ. اگر وہ کوئی ایسی بات بول دے کہ جو اچھی نہیں ہے، غلط بول رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ صبر. کیا کریں گے؟ صبر. بے ادبی نہیں کریں گے. اور کوئی چیز ان سے لینا بنا ہے تو کسی عالم سے جا کر مسئلہ پوچھ لو کہ ہم کو یہ کرنا ہے، اماں جان نہ کہتے ہم کیا کریں، وہ جو مسئلہ بتا دے اس کے مطابق. لیکن بے ادبی نو، ہے نا. تو ماں کی مثال دے رہا ہوں. اللہ پاک کہتا ہے تو تیری ماں کا بیٹا ہے.
تیری ماں کا بیٹا ہونے کے باوجود تو ہگتا ہے، کیا کرتا ہے، بڑا ہو کر چلا بھی جاتا ہے، بھاگ بھی جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گالی بھی کبھی ماں کو دے کر چلا جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، لیکن جب فرما بردار ہو کر آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے گود میں. اور تیری ماں کی رحمت تو کچھ نہیں ہے. فرمایا میری رحمت، فرمایا تیرا کیا خیال ہے تیرے خدا کے ساتھ؟ تیری ماں تو تجھے پیٹ سے جلنے والی ہے، تیرا خدا تجھے بنانے والا ہے. تیرا خدا تجھے بنانے والا ہے، خالق ہے تیرا. کتنی محبت اور شفقت ہوگی. تو کتنی بھی پیو آپ کہیے میں نے فلانا کا، کوئی سب چھوڑ دو، بالکل نو. اور یہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ آج کی رات کے اندر سمجھ کر سن لو. تقریر نہیں، نو تقریر نو واز. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تقریر اور واز اس کا نام نہ رکھنا. ایک فارمولہ ہے بزرگان دین کے قلب کا، ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن بزرگان دین اس کو اجاگر کیا ہے. ایک فارمولہ ہے جو آپ کے سامنے، جس طرح خدا بندے کو دوست دل میں ڈالتا ہے. خدا سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ بیان کرنے کی طاقت، بولنا یہ کچھ ہے ہی نہیں، میں خود نالائق ہوں. اللہ تو جو ڈال لے گا وہ بولے. بہت پی لی ہے نا، اب ذرا اس کو پی کر دیکھو، انشاءاللہ پی تو دیکھو. ایسے تو مست ہو جاؤ گے اللہ کی یاد و فرمانبرداری کے اندر کہ جیسے میں نے کل کہا تھا، مجھے خود اپنے اوپر کیا ہو رہا ہے، تعجب ہو گیا کہ تو کیسے کیا. لیکن کیوں؟ اللہ جل شانہ کی جب ہے نا محبت کی چیز جب مل جاتی ہے اس کے رسول کی، تو پھر انسان کا حالت کیا ہے. یہ چند باتیں میں نے عرض کی. کل 10 میں 10 کم تھے، آج 10 میں 5 کم. 5 منٹ زیادہ ہی ہو گئی نا، لیکن وعدہ خلافی نہیں ہے. عید کی رات کل ہے، کل کا پروگرام تو اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیا بات رہ گئی؟ ہاں وہ اصل بات تھی نا، ضرور ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. اور وہیں سے سارا بات نکلی تو اصل کیسا رہ جائے بیچارہ وہ. تو وہ آتا تھا پیچھے مجلس میں خانقاہ کے اندر، اور خانقاہ بہت سی مرتبہ جب گرمی رمضان ہوتا تھا یارڈ میں ہوتی تھی. بڑے بزرگ تھے، وہ آتا تھا کچھ نہیں، روزہ وزہ رکھ، اور روزہ کہیں رکھتا تھا کہ اس کے گھر میں ایک لقمہ حلال کا تھا ہی نہیں، یا روزہ رکھ کر کروں گا کیا. لیکن یوں سوچتا تھا کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ ہیں شہر میں، تو بیچارہ پیچھے بیٹھ کر دعا کر کے یوں کر کے چلا جاتا تھا. 2-3 بیان کچھ باتیں سنی، دل میں پگھل گیا، تو ارادہ کیا کہ یار توبہ کر لوں اور روزہ ہی رکھنا شروع کر دوں کل سے. تو چپکے سے حضرت کے پاس گیا، حضرت کے پاس چپکے سے گیا، کہا حضرت مجھے روزہ رکھنا ہے. تو کہا رکھ، تندرست ہے، بیمار تو نہیں ہے، بیمار ہو تو پھر بعد میں. حضرت میرا تو یہ حال ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک لقمہ بھی حلال کا نہیں، تو میں اور بیوی روزہ بالکل حرام، بین حرام. حضرت کہا کیا ہے؟ تو کہا یہ ہے. او کہا بالکل حرام ہے شریعت کی رسم. کہا رمضان المبارک کے اندر ابھی 22-23 روزے یا 20 جتنے باقی رہ گئے ہیں، اتنا روپیہ کسی کے پاس قرض لے لے، اتنا روپیہ کسی کے پاس، صحیح بات سمجھ آئی، اور اتنا سامان کسی کے پاس ادھار لے لے، دے دیں گے تجھے. اور ان سے تو پورا مہینہ روزہ رکھ اور توبہ کیا کر، اور یہ قرضہ بعد میں پھر اسی مال میں سے بعد میں یا کہیں سے بھی اللہ دے دے گا، اس سے ادا کر لینا. راستہ اس کے لیے نکال لیا. اس کی بات دل میں اتر گئی، راتوں رات گیا تو قرض مل گیا. آدمی بڑا تھا پیسے والا، یوں فوراً قرض مل گیا، اور رات سے توبہ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے آثار ظاہر ہونے شروع. میرا عزیز دوست بزرگوں، 30 رمضان کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو حضرت کا مکمل خادم بن رہا ہے، اور وہ ساری چیز کو اس نے یک لخت بالکل سب ختم کر دیا. جن کو ہو سکا ان کو دے دیا، باقی سب ختم. کہا نئے سرے سے میری یہ زندگی بھی نئے سرے کی، وہ زندگی بھی. اور پھر بھی لکھا ہے اللہ نے بہت دیا ان کو. کمانے کی ٹائپ جب ہوتی ہے نا تو وہ جاتی تھوڑی ہے، پیسہ جاتا ہے. وہ ٹپ پڑی ہے نا کمانے کی، وہ اب حرام سے کہاں آ جائے گی. جیسے عمر رضی اللہ عنہ بہادر سے زمانہ جاہلیت میں، لیکن ایمان لایا تو بہادری تھوڑی ختم ہو گئی. لیکن وہ بہادری وہ جہالت کی تھی، اب کس میں آ گئی؟ اسلام کے اندر آ گئی. اسی پر سے بہت ساری بات ہوئی. سمجھے میرے عزیز دوست بزرگوں، دیکھو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہر چیز میں خدا تیار ہے ماننے کے لیے. یا اللہ تو اتنا بڑا خالق، اور کہتا ہے ہر چیز میں ماننے کے لیے تو مجھے منواتا تو ہے ہر چیز میں. ایسے کریم خدا کو چھوڑ کر جو اگر پٹک جائیں گے تو دوست اور بزرگوں پھر آخر میں بات یہ ہے جو کہنا نہیں چاہتا لیکن مختصر کہہ دوں، پھر اس سے بڑھ کر جو ہے خون کے کوئی آنسو بھی نہیں ہو سکتے. لیکن ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے کا. ایسا ہونے کا تو اتنی دیر تک ہی بیٹھتے کیوں یہاں؟
یہ مسجد کی اس دیوار تک اتنے لوگ بیٹھتے کیوں؟ ایسا نہیں ہونے کا. ایسا جس کا خیال ہو مسجد میں بیٹھتا ہے اتنی دیر تک، الحمدللہ اللہ کے فضل، ایسا نہیں ہونے کا. امید رکھ کر آج سے اپنے حالات کو شروع کر دو، ایک لائن لگا لو، ہے نا. اور پھر الرحمن فاسأل به خبیرا، جاننے والوں سے اللہ کو پوچھو، جو اللہ کو جانتا ہے اس سے اللہ کے متعلق. اس کی تفسیر ہے شاہ عبد الغنی پھلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دل کو بنا چکے ہیں، اپنا دل بنانا ہے تو پھر اس کے دل کے پادرا لے جا کر تھوڑا پہلے سیک لو تو گرمی مل جائے گی. اور پھر رفتہ رفتہ، ارے بھائی یہ تو حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے، تمہارے لیے تو آسان ہے. یہ میرے گھر کے سامنے کبھی کبھی جو ہے 2 موٹر یوں کھڑی ہے. میں نے کہا یہ دونوں لڑیں گے کیا؟ دونوں موٹر کیسی کھڑی ہے؟ ایسی. اس کا منہ بھی ادھر ہے، اس کا منہ لگا ہوا ہے، اور اس میں سے کوئی چیز لگی اس میں اور آواز چل رہا ہے. میں کیا ہو رہا ہے کہ بیٹری اس کی فلیٹ ہو گئی ہے، تو اس میں سے اس کو گرم کریں، یا اس میں سے اس کی کیا ہو جائے گی، بیٹری چارج ہو جائے گی. فرمایا اللہ والوں کے دل کے اندر بیٹری بھری ہوئی ہے، اس سے اپنی بیٹری کو لگاؤ. بیٹری کیا ہو جائے گی قاری صاحب؟ جب بیٹری چارج ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جس سے بیٹری چارج کی اس کی موٹر تو پیچھے بڑھ جائے، آپ کی موٹر آگے بھی نکل سکتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے جس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے مرسیڈیز ہے، کیا ہے، اور جس کے پاس لی ہے وہ کیا ہے، مازدا، وہ بھی بہت پرانا کھٹاڑا، لیکن آپ کے پاس مرسیڈیز تھی. آپ نے بیٹری لی تو آگے نکل گئی کہ نہیں؟ اس بات کا بھی امکان ہے. لیکن آگے نکل جانے کے بعد بھی وہ کبھی راستے میں جو آپ کو مل جائے گا تو آپ کو ٹھہرانی ہی پڑے گی، کیونکہ آپ کا استاد وہ ہے، اس نے بیٹری دی تھی کہ چلو بیٹھ جاؤ. بہادر صاحب کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اشاروں میں، ہے نا. بٹھانا تو پڑے گا اسے، آگے نکل بھی جاؤ گے آپ، لیکن جب وہ سامنے آ جائے گا تو قیامت کے میدان میں آ جائے گا تو کہنا ہی پڑے گا. اور دنیا میں بھی حاجی امداد اللہ یہ تو کہتے ہیں، فرمایا میں چھوٹا تھا بوڑھا ضعیف آدمی ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے، اتنے سارے لوگوں کو بڑا بیعت کر کے سکھا رہا ہوں. فرمایا اس بنا پر کہ بیٹری چارج ہو رہی ہے، پھر میری ختم بھی ہو جائے تو کبھی کوئی نہ کوئی تو قیامت کے میدان میں مل جائے گا موٹر والا. یہ ان کی عاجزی تھی، تھے تو بہت بڑے آدمی، لیکن یہ ان کی تھی کیا، ان کی سار عاجزی. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. آپ کہیں گے مولانا سحری کریں گے؟ نہیں، ہے نا، 10 بج چکے، سحری نہیں کروں گا. آج دوسری مجلس بھی نہیں ہوگی، ہے نا، میں پہلے سے طے کر لیا ہے. سیکنڈ مجلس جو ہوتی ہے وہ اسی پر بس. اب شاید مولانا عمران جو انگلش فالو کرتی ہے تھوڑی دیر لے کر بیٹھ جائے. اب انشاءاللہ جو سیکنڈ مجلس رات کو ہوتی ہے، کیوں بھائی ٹھیک ہے نا، چلو 10-15 منٹ ہو جائے گی، ایسا کہتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، پھر اس میں 10-15 منٹ یہ ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، قبول فرمائے. اب میرے دوست اور بزرگوں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا اللہ. رمضان مبارک کا مہینہ پورا ہو گیا، کچھ لیا نہیں یا اللہ. یا اللہ یہ آیا اور یہ گیا، غفور رحیم. مولا کریم اتنی بات کہتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ جن کی مغفرت ہو رہی ہے اس میں نام لکھ دیجیے اللہ، اور کچھ نہیں چاہتے. یا اللہ آج کی رات میں یا اللہ جن کی مغفرت ہو رہی ہے ان کی نام لکھ لے. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس دروازے کا واسطہ دیتے ہیں، واپس جا رہے ہیں بغیر نماز پڑھے ہو. یا کریم یا اللہ صدیق اکبر کو یا اللہ زہر کھلا کر مارا، ان کے یا اللہ شہادت کا واسطہ دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اللہ نماز میں خنجر مارا، خون بہ رہا ہے، ان کا واسطہ دے رہے ہیں مولا کریم. یا اللہ عثمان غنی کو یا اللہ شہید کیا، 4 دن تک دفنانے نہیں دیا، جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے یا اللہ، اور رات کو اندھیرے میں جا کر چپکے سے دفنایا. ان کے دفن ہونے کی رات کا یا اللہ واسطہ دیتے ہیں. اور یا اللہ علی کرم اللہ وجہہ کا واسطہ دیتے ہیں جن کو دشمنوں نے شہید کیا. مولا کریم کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے پانی مانگا تو تیر آیا، کہا کہ میرے بیٹے حضور کی نماز سے پیاسے ہوئے ہیں، کچھ پانی دے دو. تو اس کے بدلے میں سامنے سے دھڑا دھڑ تیر آ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو لگا، کہا زین العابدین ہے، اٹھاؤ قبر کے پاس لے جاؤ. اور پھر حضرت حسین کو تیر لگ رہا ہے. مولا کریم میدان کربلا کا واسطہ یا اللہ کریم مات فضل و کرم سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. یا کریم مغفرت فرما دیجیے. اللہم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا صریخ المستصرخین و یا منتہی العائذین
والمفرج عن المكروبين والمرفع عن المغمومين يا كاشف المكروب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة اللهم إنك خلاق عظيم اللهم إنك غفور رحيم اللهم إنك البر الجواد العرش الكريم. یا اللہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے اور ایک دن ہماری دنیا کی بھی آخری رات ہوگی. یا اللہ یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے اور ایک وقت ہوگا کہ یا اللہ دنیا کے اندر بھی ہماری آخری رات ہوگی. رمضان المبارک کی آخری رات کے بعد یا اللہ تو دنیا میں عید عطا فرماتا ہے. اے کریم ہماری آخری رات دنیا کی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی یا اللہ قبر کی عید عطا فرما دے. یا اللہ قبر کی عید عطا فرما دینا. یا کریم قبر کی عید عطا فرما دینا. مولا کریم یا اللہ یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم انہی کا رونا قبول فرما لے. یہ بوڑھے لوگ رو رہے ہیں انہی کا قبول فرما لے. یا اللہ ہم تو نالائق ہو گئے ہیں، دل یا اللہ خراب ہو گئے ہیں، دل بند ہو گئے ہیں، دل لاک ہو گئے ہیں. یا اللہ رمضان مبارک کے اندر مولا کریم کیا کیا کرتے رہے، کتنی سستیاں کرتے رہے، کچھ نہیں کیا. وہ آتا ہے تو یا اللہ راستہ مسدود نظر آتا ہے، لیکن مولا کریم تو نے کہہ دیا کہ میری رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے. یا اللہ مایوس نہیں ہے. یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں مولا کریم عطا فرما دے. یا اللہ روزوں کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ روزوں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ روزوں کو قبول فرما لیجیے. یہ اعتکاف میں بیٹھنے والی مولا کریم یہ نوجوان جو پبوں میں جاتے ہیں یا اللہ جو اس نوجوان کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ جو درخت چھوڑ کر توبہ مولا کریم یا اللہ وہ تو اسی دنیا میں ہے، اسی دھرتی کے اوپر ہے مولا کریم یا اللہ. اور ایسے ہزارہ نوجوان ہوں گے مولا کریم ان کے چہروں کی طرف والوں کی اللہ جنہوں نے جس حال میں نصرت اور مدد کی یا اللہ سب قبول فرما. یا اللہ جن حفاظوں نے قرآن پاک سنایا مولا کریم ان کو بھی قبول فرما. یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کو تندرستی اور صحت عطا فرما. یا اکرم الاکرمین اور اتنی دیر تک یا اللہ یہ مجمع بیٹھنے والا صرف تیری رضا کے لیے ہے مولا کریم. یا سامان کچھ بیچ نہیں رہے ہیں، دنیا کے بازار نہیں ہے، اب علام الغیوب ہے. یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو عطا فرما دے مولا کریم. بوڑھوں کی طفیل میں ہماری مغفرت فرما. یا اللہ بوڑھوں کی طفیل میں ہماری مغفرت فرما. یا اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما لیجیے مولا کریم. ریاکاری کو معاف فرما دیجیے، ریاکاری کو معاف فرما دیجیے، دکھلاوے کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ گناہ ہم کہاں تک گنائے مولا کریم، لیکن بے شک ہمارے گناہ کی انتہا ہے، تیری رحمت کی انتہا نہیں. یا اللہ اس شراب میں سے ہمیں یا اللہ ایک قطرہ بھی عطا فرما دیجیے، ایک قطرہ عطا فرما دیجیے مولا کریم. تیرے دین کے اوپر ہمارا دل لگ جائے، ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ سراغ پیدا فرما دیجیے، دروازہ پیدا فرما دیجیے جس کے اندر سے یا اللہ تیری محبت یا اللہ اندر آ جائے اور یا اللہ ہم تیرے بن جائے. یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غار والی رات کی طفیل میں مولا کریم امت کو معاف فرما. یا اللہ غار میں اکیلے بیٹھے ہیں، پینے کو ایک گھونٹ دودھ نہیں ہے، دودھ تو نہیں پانی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کے مارے ادھر ادھر نظر کرتے ہیں، مانگتے بھی نہیں ہے کہ پانی ہے ہی نہیں. یا اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پانی کا ایک گلاس صبح تک نہیں ہے مولا کریم. اور پھر مزید یہ کہ اندھیرے میں یا اللہ آپ کی حکمت سے یا اللہ بڑے صاف میں نکل کر صدیق اکبر کو ڈس لیا مولا کریم اور ان کے آنسو نکل گئے اور آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر گرے مولا کریم. وہ کیا منظر ہوگا. یا اللہ اس رات کے طفیل میں مولا کریم ہمارے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے، ہمیں قبول فرما لے. ہماری عورتوں کو قبول فرما، مردوں کو قبول فرما، گھروں میں جو ہے ان کو بھی قبول فرما. یا اللہ جو مسجدوں میں ان کو بھی قبول فرما، سب کو قبول فرما. یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگوں نے یا اللہ رمضان المبارک بھر میں یا اللہ دعاؤں کی درخواست کر رکھی ہے. آخری رات ہے یا اللہ دربار بند ہو رہا ہے لیکن عید کا دربار کھل رہا ہے. یا اللہ کل غروب آفتاب یا اللہ فرشتے تیار ہو رہے ہیں کنجیوں کو لے کر یا اللہ کہ وہ دروازوں کو بند کر رہے ہیں اور ایک طرف سے دروازے بند ہو رہے ہیں. مولا کریم اس سے پہلے مانگتے ہیں مولا کریم جن لوگوں نے اپنی بیماریوں کے لیے دعا کرنے کا یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما. اور اسپتالوں میں جن کا آخری وقت آ چکا ہے یا اللہ ایک میٹھا گوٹ ان کو دے دیجیے. یا اللہ میٹھا گوٹ خیر فرما دیجیے. کلمہ ایمان کے ساتھ یا اللہ ہمیں بھی اٹھانا، ان کو بھی یا اللہ کلمہ ایمان کے ساتھ اٹھانا، کلمہ ایمان کے ساتھ. یا ارحم الراحمین جس وقت یا اللہ بستر پر پڑے ہوں گے یا اللہ یا ارحم الراحمین وہ لوگ کلمہ کہتے ہوں گے یا اللہ ہمارے نفس کی شرارت سے بات فرما، آپ غصے سے بچا لینا جس کے اوپر اس وقت آپ کا غصہ ہو گیا لوگ لاکھ کلمہ پڑھے اس کے اندر ایمان نہیں آ سکتا. یا اللہ رحم 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 یا اللہ کرم 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 یا اللہ فضل 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 یا اللہ. یا اللہ آج بھیک کا پیالہ ہے ہمارے پاس، اس دن نہ وہ ہوگا نہ بولنا ہوگا. یا اللہ بھیک کا پیالہ ہے یا اللہ کرم 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 یا اللہ فضل فضل یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ بولتے بھی آتا نہیں ہے مولا کریم عطا فرما دے. یا اللہ بستر پر سلایا ہوگا لوگ ہمارا پاخانہ صاف کرتے ہوں گے، ادھر سے ادھر سے لے جاتے ہوں گے اور مولا کریم تیرے ذات پاک کی قسم کہ ہم نے ہر ایک کو یہ حالت یا اللہ پیش آ مولا کریم کوئی بچنے والا نہیں ہے. یا اللہ کریم یا کریم یا کریم مدد فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ اس دن کے لیے آج سے مانگ لیتے ہیں، یا اللہ مانگ لیتے ہیں
یا کریم یا کریم، تیرا غصہ ہو گیا، تم نہیں آ سکتا، اے کریم غصے سے بچا، غصے سے بچا، حضور کی زبان میں رحمت برسا، یا اللہ رحمت برسا، یا اللہ حضور کی رحمت، یا اللہ رحمت برسا، یا اللہ ہمارے موت کے دن ہمارے خاتمہ یا اللہ فیصلہ فرما دے، یا اللہ فیصلہ فرما دے، یا اللہ بولنے کی طاقت ہے، بول لیتے ہیں پر بھوک سے ہوں گے، پانی نہیں پی سکیں گے، کچھ بول نہیں سکیں گے، یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ ہماری زبانوں پر جاری فرما دے۔ اے کریم، تو کریم ہے جس کی اتنی دلیر ہو کر بولتے ہیں، گناہ کو دیکھتے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن تو کریم ہے، تو نے کہا ناپاک ہے تو ناپاک، میری رحمت کے سمندر میں گر جا، میری رحمت کے سمندر میں گر جا، ناپاک ناپاک گر جا، یہ اللہ ناپاک ہے، تیری رحمت کے سمندر میں گر رہے ہیں، یہ اللہ پتہ نہیں اس کی رمضان آئندہ کیا ہونے والی ہے، اس کی قبر یا اللہ معاف فرما، یا کریم معاف فرما، یا اللہ ہمارے دشمنوں کو معاف فرما، یا اللہ دشمنوں کو معاف فرما، مسلمان دشمن نہیں ہے، مسلمان بھائی ہے، جس نے جو سلوک کیا ہے، یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ ان سے بدلا لے کر ہمیں جنت نہیں لینا، تیری رحمت سے لینا ہے، سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کی دلوں میں ہماری دشمنی کی بجائے یا اللہ محبت ڈال دے، یا اللہ محبت ڈال دے، یا کریم عطا فرما، یا کریم عطا فرما، اللہم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، لا تمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تهتك عنا صدرک ولا تجعلنا من الغافلین۔ یا اللہ یہ مسلمان معصوم اولاد پپوں میں بیٹھنے والی ہے، ان کا واسطہ دیکھتے ہیں، یا اللہ دیکھ ان کو کرم سے دیکھ، یا اللہ غیروں نے، یا اللہ غیروں نے اپنے پاس، یا اللہ تیرے نبی کی امت کے نونہالوں کو، یہ پاکیزہ نوجوانوں کو اپنی طرف لینے کے لیے کام بچا رکھے ہیں، ان کو ہر طرف سے برباد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی طرف نظر فرما، کرم فرما، نظر فرما، ان کو یا اللہ آج 50 کو آپ کالج میں سے نکال کر لائے، ہزاروں کو لا، ان کو کھڑا کرنا، یا اللہ ہمارے پاس بات نہیں ہے، تکلیف سے نہیں ہوتا ہے، تیری ذات ہوتا ہے، کر دے، اے خدا کر دے، کر دے، تیری ذات کر دے، یا اللہ کر دے، ہماری اولاد جو نافرمان ہے اس کو ہم نہیں بنا سکتے، ہم نہیں بنا سکتے، یا اللہ تو بنا دے، ہمارے بس سے باہر ہے، مولا کریم بنا دے، ہماری لڑکیوں کو ہم نہیں بنا سکتے، اللہ بنا دیجیے، مولا کریم سن لے، گنہگاروں کی سن لے، یا اللہ ہر وقت بھائی جی دستامی کہتے ہیں، میں بھی گنہگار تھا، میری سنی مجھے گلیات کہتا ہے میں ڈاکو تھا، میری سنی عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں شراب پیتا تھا، میری سنی، یا اللہ ہماری سن لے، ربنا اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ جتنے آنسو نکلے ہیں لاج رکھ لے، یا اللہ لاج رکھ لے، تیری قدرت کاملہ ہے، مولا کریم تیرے سامنے کچھ نہیں چل سکتا، لیکن تیری رحمت کی نظر پڑ گئی، معصوم بچہ کہتا ہے حضور مسجد میں تشریف لائے، میں دیکھ رہا ہوں رات کو حضور کو، یا اللہ جوان کہتا ہے میں اس مسجد میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں، مولا کریم یا اللہ تو رحمت فرما، کرم فرما، تیرے نبی کے ساتھ دامن جوڑ دے، دامن جوڑ دے، یا اللہ وہاں جانے سے پہلے یہی ان کو ہمیں بتا دے، یا اللہ، اور یا اللہ اس طریقے سے بتا دے کہ ہمارے چہرے پر تیرا نبی نظر آئے، ہمارے ہاتھوں پر تیرا نبی نظر آئے، ان کی سنت ہی ہو ہمارے، مولا کریم فرما، یا اللہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک کو بھی مولا کریم واپس نہ جانے دے، یعنی دین میں داخل کر دے، یا اللہ دین میں، اور پوری امت کو داخل کر دے، سبوں کو زندہ کر دے، شہر کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنی مساجد ہے سب کو بلند فرما، تمام مدرسوں کو بلند فرما، اور جو مسجد نہیں بن رہی ہے جن کا ارادہ نہیں بنانے کا ہے یا اللہ ان کو بھی عطا فرما، سب کو عطا فرما، وقت کو حسد کو یا اللہ ہمارے سے نکال کر پھینک، سب جن کے دن کے کام ہو رہے ہیں سبوں کو یا اللہ مدد فرما، خانقاہوں کی مدد فرما، مدرسوں کی مدد فرما، مسجدوں کی مدد فرما، یا اللہ دین کے جتنے کام ہو رہے روزانہ ترقی دے، یا اللہ یہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں یہ سارے کام ہتھیار ہے، کسی سے ہم ناراض نہ ہو ورنہ تو ناراض ہو جائے گا، یا اللہ سب کو مدد فرما، سب کو یا اللہ تقویٰ فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ بیت اللہ شریف کے اندر اس وقت بھی تیرے ذات کی قسم، اور مجھے اس کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کچھ لوگ وہ پکڑ کر دار رو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے پوری رات دیکھا، یا اللہ وہ رو رہے ہیں، یا اللہ ملتزم کو پکڑ کر رو رہے ہیں، مولا کریم ان کے رونے کے طفیل میں یا اللہ ہمیں عطا فرما، یا کریم قبول فرما، عطا فرما، سب کو عطا فرما، یا اللہ زندگی کی آخری رات، یہ رمضان کی آخری رات کل ہوگی،
آج رمضان کی آخری رات ہے، کل کی رات آپ عید دینے والے ہیں، یہ اللہ زندگی کی ایک آخری رات ہوگی دنیا میں، اور ڈاکٹر کہے گا اونلی 24 آور، وہ 24 گھنٹہ کہے گا، یہ اللہ آخری رات ہوگی مولا کریم، اور آپ نے فرمایا کہ تم سمجھنے والے ہوگے سب کچھ، مولا کریم میرا تصور دے دیجیے، میرا تصور دے دیجیے مولا کریم، وخیر ایامنا یوم القاک فی، ہمارے سب سے اچھا دن وہ ہے جس دن ہم تجھے ملے، یا اللہ عید ہی عید ہو، ہم جب جائے تو کہے بندہ چل آ جا تیرے لیے کوئی فکر نہیں ہے، ایسی یا اللہ ہم اس دنیا کے اندر، یا اللہ یہ بزرگان دین جو مر مٹ چکے، ہمارے سامنے کتنے دیکھے ہم نے بڑے بڑے شوق کو، مر مٹ چکے، اور پچھلے بزرگان یا اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، قطب الدین بختیار کاکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی طفیل میں ہماری دعاؤں کو مولا کریم ان کی طفیل میں، یا اللہ ان کی روحانیت کی طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ 7 مرتبہ اسی حال میں درود ہو، حال پوچھو جو بھی درست یاد ہو، 7 مرتبہ خدا کے رسول کی طرف راستہ مل جائے، محبت کے ساتھ پڑھو، انہی کی طفیل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یا اللہ آخرکار آخری رات عطا فرمائی، تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رونے کی توفیق دے ہی دی، ورنہ یا اللہ میں نالائق بھی یا اللہ سوکھا ہو گیا، مولا کریم سوکھا ہو گیا تھا، کیونکہ فکر لگ رہی تھی کہ یہ گانڈا آدمی اتنے لوگوں کو یہاں لے کر آ گیا، اللہ پوچھے گا ان کو تو نے کیا سکھایا، مولا کریم میرا دماغ خشک ہو، مولا تو نے رحم فرمایا، فضل فرمایا، یا اللہ دماغ کو کھولا، آخری رات رحمت کی عطا فرمائی تھی، ان سب کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو بھی، اور جتنے یہاں بیٹھے یا اللہ سب تیرے بندے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا اللہ کل سے ان کو توفیق دے دے، وہ حضور کی امت ہے یا اللہ، حضور نے یا اللہ زانی کو سامنے بلا کر گلے سے لگایا، مولا کریم یہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ، یہ کام، اور ایک نوجوان راستے میں پڑا ہوا ہے اور بہت ہی بدبو آ رہی ہے، اس کی منہ پر غبار لگا ہوا ہے، ابراہیم ابن ادھم جا رہے ہیں، کہا کون ہے، کہا اس نے شراب پی ہے، پورا نوجوان کو قوت کے ساتھ اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا، گھر لے جا کر غسل دیا، دل سکھلایا، وہ ولی بن گیا، مولا کریم ایسی صفات ہمیں بھی عطا فرما، سب کو معاف فرما، دل کو معاف فرما، اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا مولانا محمد من السلام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السرار، اللهم صل على الشفيع في جملة، صل يا ربي على عترته الطاهرة وعلى الصحب مع الحمزة والعبار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، السلام عليكم.